الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سیکنڈ پارٹ ہے یا سیکنڈ سیشن ہے اس کا، جو ہم نے ایک ڈسکشن سٹارٹ کی تھی پیرنٹنگ سے ریلیٹڈ، اور اس کے اندر اسینشلی سٹارٹ جہاں سے لیا تھا وہ یہ تھا کہ میں نے بورڈ کے اوپر دو ٹرمز لکھوائی تھیں، ایک تھا جین زی اور ایک تھا الفا، اور اس کی ایکسپلینیشن کی تھی کہ یہ کیا چیز ہے، اور ایز ایکسپیکٹڈ کہ کسی کو پاس یہ نالج نہیں تھا پہلے کا کہ جین زی کیا ہوتی ہے اور جین الفا کیا ہوتے ہیں، تو اس کو تھوڑا سا پہلے ریکیپ کر لیتے ہیں، ردم میں آ جاتے ہیں، پھر اس کے بعد جو نئی باتیں ڈسکس کرنی ہیں اس کی طرف ہم لوگ فوکس کرتے ہیں۔ تو جین زی وہ جنریشن ہے، وہ ہماری جنریشن ہے جو بورن ہوئی تھی انٹرنیٹ کے آنے کے بعد۔ 96 کچھ جگہوں پہ ویب سائٹ پہ آپ کو 95 بھی نظر آ جائے گا، کچھ میں 97 بھی نظر آ جائے گا، کیونکہ ظاہری بات ہے یہ کوئی ایک سپریم اتھارٹی نہیں ہے جو طے کر رہی ہوتی ہے، ڈفرینٹ جو سوشیولوجسٹ ہوتے ہیں وہ اپنی اسٹڈی کے حساب سے اس کو ڈیفائن کر رہے ہوتے ہیں۔ سو دیٹ از وائی اس کے اندر تھوڑا سا ویریشن نظر آئے گا، کچھ اس کو 2010 پہ کلوز کر دیں گے، کچھ 12 پہ کلوز کریں گے، لائک وائز تھوڑا بہت فرق ہر کوئی کریٹ کرے گا، لیکن ادروائز یہ وہ جنریشن ہے جنہوں نے انٹرنیٹ کی دنیا میں آنکھ کھولی تھی، ان کے لیے انٹرنیٹ ایک پارٹ آف لائف تھا۔ لیکن اس کے بعد والی جو جنریشن ہے وہ اس سے بھی زیادہ ڈفرینٹ ہے اس سینس میں، حالانکہ ایج گیپ چھوٹا ہے لیکن وہ اس طرح سے ڈفرینس ہے کہ یہ وہ جنریشن ہے جس نے امبیڈڈ ڈیوائس، ہینڈ ہیلڈ ڈیوائس، اور ان کو اپنے گھروں کے اندر، گاڑیوں کے اندر، اپنے اسکولز کے اندر ہر جگہ دیکھا تھا، اور اس سے ان کا فرق کیا پڑا، ان کی سوچ کا، ان کی اپروچ کا فرق پڑا۔ انہوں نے سوشلائز کم کیا۔ ہم لوگوں نے اپنی جو ٹائم گزارا تھا، جو جنریشن ایکس ہے جس کو بالکل لاسٹ لائن کے اوپر میں فال کرتا ہوں، اور میرے سے جو تھوڑے سے بھی چھوٹے ہوں گے، 1-2 سال بھی چھوٹے ہوں گے، وہ وائی میں فال کرتے ہیں، انہوں نے اس طرح کی چیزیں دیکھی ہوئی کہ گھر کے اندر ٹی وی ایک ہے، پروگرام بھی وہی ہے جو ٹی وی کے اوپر آتا ہے، تو اگر 1 تاریخ کو بدھ والے دن اگر نیلام گھر آ رہا ہے تو سب کو نیلام گھر دیکھنا ہی پڑے گا، پھر وہ اچھا لگ رہا ہے برا لگ رہا ہے لیکن دیکھنا ہی پڑے گا، وہ صحیح ہے۔ اسی طرح ہی اگر خبر نامے کا ٹائم ہے اور آپ کا کچھ گانے سننے کا دل چاہ رہا ہے، یہ دس از ناٹ گوئنگ ٹو ورک۔ گانے کا پروگرام جب آئے گا اس کا وہی پروگرام ہوگا، ڈرامہ جو آپ کے پسند کا ہوگا وہ تب آئے گا جب وہ اویلیبل ہوگا، ہفتے کے بعد جا کے اس کی اگلی قسط۔ پچھلی قسط مس کر دی ہے تو بس مس کر دیا آپ نے، لہٰذا بہت ویژنلی ڈرامہ نہیں میں نے مس کرنا، اب یوٹیوب پہ اپلوڈ ہوتا رہے گا وہ۔ تو سوشلائز ہم لوگوں نے جس طرح سے ہم لوگ کیا کرتے تھے سوشلائز، اس طرح سے اس جنریشن نے سوشلائز نہیں کیا۔ اب ہمارے لیے یہ چیز کتنی آج کل کے اعتبار سے ٹرانزیشن میں تو ہم بے شک ہیں، لیکن ہم ریکال کر سکتے ہیں، ہاں پہلے ہی ہوتا تھا بھائی، جب پہلے یونیورسٹی جاتا تھا تو اب تو موبائل فون نہیں ہوتے تھے، تو پیرنٹس سے کیسے رابطہ کرنا ہوتا تھا، وہ ہم پی سی او جایا کرتے تھے، پی سی او سے کال کرتے تھے۔ آج کے بچوں کو جا کے بتائیں پی سی او کیا ہوتا ہے، اسے کیا پتہ پی سی او کیا چیز ہوتی ہے وہ۔ تو ایگزیکٹلی اس طرح کی نا بہت ساری ایگزامپلز ہیں جو ہمیں پتہ ہے کہ سوشل چینج تھے، کلچرل چینج تھا، ہم نے وٹنس کیا، ٹرانزیشن کی، اور ہم اس کو ریکال کر سکتے ہیں۔ ان کے لیے وہ کوئی اور ہی دنیا تھی۔ پھر یہ کہ ورلڈ از چینجنگ، سوشل جو سوسائٹی ہے وہ چینج ہو رہی ہے، کلچرز چینج ہو رہے ہیں اس کے حساب سے، اور جو ویسٹرن کلچر ہے وہ طوفان کی طرح اوور پاور کرتا جا رہا ہے ہماری ساری چیزوں کو۔ ابھی آپ لوگ جتنا بھی افورڈ کر سکتے ہیں، جتنا بھی ہینڈ ٹو ماؤتھ ہیں، لیکن یہ کہ بچپن کو اپنے کمپیئر کریں، بچپن کے اعتبار سے نا اب آؤٹنگز اور باہر ڈائننگ اور یہ چیزیں نا بہت ہوتی ہیں، پہلے کی نسبت بہت ہوتی ہیں۔ اب پہلے ہوتا تھا کہ مہینے میں کوئی 2 دن ہوں گے یا کوئی 1 دن ہوگا کہ جب باقاعدہ پلان کے ساتھ کہیں جانا ہوگا، اور وہ بڑی ایکسائٹمنٹ ہوتی تھی، جا کے صرف ایک کڑھائی کیوں نہیں کھانی ہے، لیکن وہ بڑی ایکسائٹمنٹ کی چیز ہوتی تھی کہ ہم باہر جا رہے ہیں کچھ کھانا ہے۔ ابھی آپ بچوں کو لے کے جائیں نا کہ آج جائے ہم نے سیور فوڈ ہی کیوں نہیں کھانے جانا ہے، کہیں گے یہ کوئی ٹریٹ ہے، اس کو وہ ٹریٹ کاؤنٹ کریں گے وہ کہیں سے۔ بچے جو ہے نا وہ آج کل کے وہ صرف اسی چیز کو ٹریٹ مانیں گے جو باہر کے کلچر کے برانڈ کی چیز ہوگی، وہ صرف اس کو ٹریٹ مانیں گے، اور وہ بھی بہت تھینک فل نہیں ہوں گے آپ کے لیے، ٹھیک ہے۔ یہ ان کا احسان ہے کہ وہ آپ کے ساتھ آ گئے اور آپ نے جو ہے نا ان کو یہ کھانا کھلا دیا، تو لہٰذا ہمارے لیے بہت شکریہ بیٹا، آپ کو پسند آ گیا، ہماری ٹریٹ پسند آ گئی آپ کو۔ تو اس طرح کا جو ہے کلچر جو ہے وہ ڈیولپ ہوتا جا رہا ہے، بہت زیادہ سیلف سینٹرڈ، بہت زیادہ کلوز، اپنی دنیا میں رہنے والے، بہت زیادہ موڈی، اپنے پسند ناپسند میں رہنے والے۔ ابھی ہم ٹینز کو ڈسکس نہیں کر رہے، ٹین ایج ایک الگ چیز ہے، اس کو بعد میں ڈسکس کرتے ہیں۔ تو
جو اپنی دنیا، اپنی پسند، اپنی ان کی لائکس ڈس لائکس، اس کے اندر رہنے والے ہیں، اور ان کو آپ کے وریز اور آپ کی جو چیزیں نا ان کی پریشانی کم ہوگی، ڈیمانڈنگ زیادہ ہوں گے کہ میری چیز نہیں ہو گئی، سیکریفائسنگ کم ہوں گے کہ چلو میری باری آ گئی تھی نا، اب کسی اور کی باری بننی چاہیے۔ پھر سوشل میڈیا کا امپیکٹ جو ہے وہ امپیکٹ ایسا ہوا، اس کی ایگزامپل ہم بڑوں سے لے لیتے ہیں، پھر بچوں پہ بعد میں انڈرسٹوڈ ہوگا کہ کیا امپیکٹ ہے۔ کہ جب تک تو سوشل میڈیا نہیں تھا، ہمارے پاس سورس کیا ہوتا تھا نیوز کا یا باتوں کا یا وہ چیز ہوتی تھی، وہ کامن سورسز ہوتے تھے، رائٹ؟ اب سوشل میڈیا سے کیا ہو گیا، فلٹر ہو گیا ہے، میری سوشل جو پریزنس ہوگی نا، جو سوشل ڈومین ہوگی وہ بالکل الگ ہوگی آپ سے۔ جب میں جاؤں گا نا ٹویٹر کے اوپر خبریں پڑھنے کے لیے، تو مجھے وہ خبریں نظر آئیں گی جو میں دیکھنا چاہ رہا ہوں، جس کو میں فالو کر رہا ہوں، جو چیزیں مجھے پسند ہیں۔ آؤٹ سائڈ ورلڈ کیا ہو رہا ہے، اس سے ہٹ کے کیا ہو رہا ہے، مجھے تو کچھ نہیں لینا دینا اس سے، میں نے ان لوگوں کو فالو کرنا ہے جو مجھے بس پسند ہے۔ تو اس سے کیا نقصان ہوا؟ اس سے نقصان یہ ہوا کہ ٹالرنس کا لیول بہت کم ہو گیا ہے، ایک دوسرے کی اختلاف رائے سننے کی تو برداشت ہی ختم ہو گئی ہے۔ بڑوں کے اندر یہ حال ہے، یعنی کہ مہمان آ جائیں نا ابھی کہیں اور غلطی سے سیاست ڈسکس ہو جائے تو وہ تو لڑائی جھگڑے پہ آ جاتے ہیں ہم لوگ، کیونکہ اس قدر ریجڈ ہو گئے ہیں کہ دوسرے کی بات ہی نہیں سننی آپ نے۔ کلٹ کریٹ ہو گیا ہے، آپ کے ویو پوائنٹس کا نا کلٹ کریٹ ہو گیا ہے۔ کلٹ کا کوئی پراپر ورڈ نہیں ہے اردو کے اندر، کوئی پراپر ورڈ نہیں ہے کلٹ کے لیے۔ مسلک کے لفظ استعمال ہو جاتا ہے، لیکن مسلک بھی اس کو صحیح طرح نہیں ڈیفائن کرتا۔ کلٹ جو ہوتا ہے نا، وہ اس کا ایسا جادو چڑھتا ہے آپ کے ویو پوائنٹس کے اوپر کہ میرا یہ ویو پوائنٹ ہے، اس سے ہٹ کے تو ایکسیپٹیبل ہی نہیں ہے، کوئی چیز پاسبل نہیں ہے، آپ کو اور لاجک سننے کے لیے تیار نہیں ہے آپ۔ اور اس کو بہت دنیا نے بہت عجیب طریقے سے وٹنس کیا تھا۔ امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ جیسا جو انسیڈنٹ ہوا تھا، اور اس کے دوران جو ٹائم تھا، جو ایک دوسرے سوسائٹی کی ایک دوسرے سے نفرت ہے جو، اور ہم نے اپنے سوسائٹی کے اندر دیکھا ہے، ہماری سوسائٹی کے اندر کس طرح ایک دوسرے کے لیے نفرت ہے۔ مثال کے طور پہ 90s کے اندر بھی اپوزنگ پارٹیز ہوتی تھیں، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا دور ہوتا تھا وغیرہ، لیکن اس طرح تو نہیں ہوتا تھا کہ نفرت ہی ہوتی ہو ایک دوسرے کے ساتھ۔ ہم نے ہاتھ تک نہیں ملانا، ایک دوسرے سے بات نہیں کرنی، انتقام ایک اس کو ڈال رہا ہے جیل میں، اس کو ڈال رہا ہے وغیرہ، عجیب بدتمیزی ہے۔ تو یہ وہ گرون اپس، انہوں نے اگر اتنا امپیکٹ لے لیا سوشل میڈیا کا، تو جسٹ امیجن کہ وہ بچے جنہوں نے کبھی ٹرانزیشن سے پہلے کی دنیا کبھی نہیں دیکھی تھی، انہوں نے دنیا ہی یہ دیکھی ہے، وہ کتنے ریجڈ ہوں گے اپنے ویو پوائنٹس میں، کتنے سخت ہوں گے وہ اپنے ویو پوائنٹس میں۔ آپ لوگوں کو اتنا زیادہ شاید نہ فالو کر رہے ہوں، لیکن ایک بریگزٹ جو تھا وہ ایک بہت آئی اوپننگ چیز تھی۔ بریگزٹ جو تھا وہ ایک بہت بڑی آئی اوپننگ چیز تھی، کبھی ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے تھے کہ اس طرح ہوگا، کہ یو کے جو ہے وہ اس طرح نکلے گا۔ کس بیس کے اوپر؟ بس ایک انہوں نے احمقانہ فیصلہ کر لیا یہ والا کہ ہم اپنے پاپولیشن سے پوچھ لیتے ہیں وہ کیا کرنا چاہتے ہیں، اور پاپولیشن نے انہوں نے اینٹیسپیٹ ہی نہیں کیا کہ آن لائن مینیپولیشن کس طرح ہو سکتی ہے، کس طرح مرضی کے ایڈز لگا کے لوگوں کے مائنڈ کو پلوٹ کیا جا سکتا ہے۔ تو اتنی نفرت پھیلا دی کہ یورپ نے دیا کیا ہمیں، اور یورپ سے ہوا کیا، ہم اتنے بلینز دیتے ہیں، انہوں نے ہمیں کیا ریٹرن دیا، ان کے ساتھ کیا ہوا۔ وہ جس طرح میں کہہ رہا ہوں نا، سیلف سینٹرڈ سیلفش تھنکنگ آنی شروع ہو گئی، ہمیں کیا حاصل ہوا اس سے، یہ وہ اور وہ فلانا فلانا فلانا، اور ہمارے دیکھو ٹورسٹ اتنے جا کے بلینز وہاں خرچ کرتے ہیں، ہم اپنے ملک کے اندر کریں، بس دور جائیں وہ لوگ، ہمارا کیا اس سے لینا دینا ہے۔ وہ اتنی بڑی آئی اوپننگ چیز ہو گئی ان کے لیے، اینٹیسپیٹ ہی نہیں کر رہے تھے۔ یہ بڑے لوگوں کی بات ہو رہی ہے، بچوں کی تو بات ہی نہیں ہو رہی ابھی۔ تو سوشل میڈیا یا اس نے نا ایک ایسی دنیا بنا لی ہے جہاں پہ آپ صرف اپنی تنگ نظری کے اندر نا اور زیادہ گرو کرتے رہتے ہیں، اور آپ سوشلائز نہیں ہو رہے۔ نام سوشل میڈیا ہے، لیکن آپ سوشلائز صرف اپنی دنیا میں ہونا چاہ رہے ہیں جو آپ کو چیز پسند یا ناپسند ہے، لہٰذا اسی لیے اتنی نفرت ہے، اس لیے اتنی نفرت ہے۔ انفارچونیٹلی ہم اس دائرے میں جا رہے ہیں۔ ذرا سوچیں تو صحیح کہ یہ تو میں آپ کو ٹرانزیشن کمپیئر کر سکتا ہوں نا، جو چھوٹے بچے ہیں وہ کیا ٹرانزیشن کمپیئر کریں گے، انہوں نے تو دنیا ہی یہ دیکھی ہے، ویڈیو گیمز کا، اور جو بہت زیادہ اسکرین کا نا ہیلتھ کے اوپر، فزیکل ہیلتھ کے اوپر بھی اور مینٹل ہیلتھ کے اوپر بھی نا بہت زیادہ نیگیٹو امپیکٹ ہوتا ہے۔ اس کی میں نے ملٹیپل ایگزامپلس دی تھیں، ان کو دوبارہ سے ہم گو تھرو نہیں کرتے، لیکن بہرحال اس کی میں نے ایگزامپلس جو دی تھیں ان میں یہ کہا تھا کہ ایون اس طرح کی پھر گیمز جب آنی شروع ہو گئی تھیں، جس میں نے بلو ویل کی ایگزامپل دی تھی کہ جس کے تو الٹا یہ صاحب ہونا شروع ہو گیا کہ بچوں نے سوسائڈ کرنا شروع کر دیا تھا۔ اور ایگزامپل میں نے کیا دی تھی اس کے اندر کہ میں اگر کوئی بھی گیم کھیلوں گا اور گیم کے اندر میں بری طرح میرا لاس ہو گیا، جو بھی ہو گیا، آئی نو کہ یہ ریالٹی نہیں ہے، وہ گیم کا لاس تھا، ریالٹی میں میرے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوا، میں اس کا ایک سائیکولوجیکل امپیکٹ نہیں لوں گا اپنے اوپر، صحیح ہے، میں زیادہ امپیکٹ نہیں لوں گا۔
بچے جو ہوں گے وہ اس کا اتنا زیادہ نیگیٹو امپیکٹ لینا شروع ہو گئے تھے کہ اگر اس نے ٹارگیٹس بتائے ہوئے تھے نا کہ آپ نے یہ اچیو کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، یہ اس طرح ہونا چاہیے، یہ نہیں ہوگا تو یہ ہو جائے گا، انہوں نے اس کا اتنا زیادہ امپیکٹ لیا کہ جب وہ نہیں کر پا رہے تھے تو ان کو سوسائڈ کرنا شروع کر دیا انہوں نے کہ ہم سے یہ نہیں ہو سکا، حالانکہ ان کو نہیں بات سمجھ پا رہے وہ کہ وہ ریئلٹی نہیں ہے. ریئلٹی یہ ہے، ریئلٹی کے اندر آپ بالکل ٹھیک ہو، ہم نے آپ کو کوئی ٹارگیٹس نہیں دیے تھے، کیوں پریشان ہو رہے ہو، کس بات پہ پریشان ہو رہے ہو. لیکن وہ پیرنٹس کو پتہ ہی نہیں ہے، پیرنٹس نے تو صرف گیم دی ہوئی ہے، ان کو پتہ ہی نہیں، بچے نے ہیڈ فون لگایا ہوا ہے اور بچہ لگا ہوا ہے اس کے اندر. جب بچے بڑے ہوتے ہیں تو لڑکے ہوں لڑکیاں ہوں نا، وہ اسکول کے اندر یا اپنے فیملیز کے اندر یا اپنے نیبرہڈ کے اندر وہ بلی ہوتے ہیں. ان کو کوئی اور بچہ ہوگا جو بلی کر رہا ہوگا، تنگ کر رہا ہوگا، ٹیز کر رہا ہوگا، چڑھا رہا ہوگا یا غلط چیز کی طرف گائیڈ کر رہا ہوگا. لیکن وہ یوزلی کون ہوتا تھا؟ جو فزیکلی زیادہ اسٹرانگ ہوگا، ہائٹ اس کی زیادہ ہوگی، اور اس کو سیفٹی کیا ہے، اس کے ذہن میں سیفٹی کیا بیٹھی ہے، یہ میرا کیا بگاڑ سکتا ہے، یہ چھوٹا بھائی ہے اس سے یہ میرا کیا بگاڑ سکتا ہے، میں اس کو تنگ کروں گا، ٹیز کروں گا، بلی کروں گا، پریشان کر رہا ہوں میں سے، اور یہ جب بھی باہر آئے گا کھیلنے کے لیے میں ہمیشہ اس کے پیچھے لگ جاؤں گا، تنگ کرتا رہوں گا یہاں تک کہ میں اس کو چڑھا کے رکھوں گا، میں سے بلا تنگ کروں گا، اور یہ میرا کیا بگاڑ سکتا ہے. لیکن ایز پیرنٹ اگر وہ آپ کا بیٹا یا بیٹی اپنے اس ٹائم کو امیجن کرے نا، اگین اگر وہ کمیونیکیٹ کر بھی دے نا کہ یہ مجھے تنگ کر رہا ہے یا وہ کر رہا ہے، تو ایٹ لیسٹ آپ یہ کر سکتے تھے کہ اگر وہ بچہ اسکول میں ہے تو اسکول میں جا کے آپ بات کریں گے کہ اس کا کلاس فیلو کوئی اس نام کا ہے جو تنگ کرتا ہے، یا اس کا سینئر کو اس نام کا ہے. محلے کے اندر ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ چلو جب وہ کھیلنے آئے گا نا تب آپ کہیں گے میں فزیکلی میں ادھر پریزنٹ ہوں گا. جب بچے سائبر بلی ہوتے ہیں نا تو سائبر بلی میں کسی کا فزیکل اسٹرانگ ہونا ضروری نہیں ہوتا، ارریلیونٹ بات ہے. وہ جو اس کو اچھی طریقے سے یوز کر سکتے ہیں نا، جس کے کنیکشن زیادہ ہیں، وہ زیادہ اچھی طریقے سے بلی کر سکتا ہے، تنگ کر سکتا ہے، ٹیز کر سکتا ہے آپ کو. پھر ایک اور ٹاپک ہوتا ہے جس کو ہم بولتے ہیں سیکشل ہراسمنٹ کا. وہ سیکشل ہراسمنٹ جو یہ ہے کہ فار ایگزامپل اپنے ٹائم کو بھی امیجن کر کے دوبارہ دیکھتے جائیں کہ اگر کبھی آپ کے ساتھ اس طرح ہوا ہے کہ بچپن کے اندر آپ کی ینگ ایج تھی، ٹینڈر ایج تھی آپ کی، کسی نے آپ کو فزیکلی ٹچ کر کے اور سیکشولی ہراس کیا، شاید آپ کو پہلے بات سمجھ میں نہیں لگی یہ ہو کیا رہا ہے میرے ساتھ، کیا کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے اس طرح کر کے. لیکن فار ایگزامپل جب تھوڑا سا پتہ لگتا ہے تو الٹا اگر بچہ ڈر جاتا ہے، آپ ڈر گئے اور آپ پریشان ہو گئے، کتنے کیسز میں ہوگا جا کے پیرنٹس کو جا کے بات بتا سکے ہوں گے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پیرنٹس کو آپ کیسے بتائیں گے، جا کے کیا بات مینشن کریں گے، کس طرح بتائیں گے، پیرنٹس سمجھیں گے نہیں. فادر تو زیادہ تر ہمیشہ غصے کے ریئیکشن ہوتا ہے ان کا کہ اس سے ڈر کے مارے تو چلو ان سے تو میں بات ہی نہیں کرتا، بتاتا ہی نہیں ان کو میں. لڑکیاں شاید پھر بھی اپنی امیوں کو بتا دیتی ہوں گی، لیکن بینگ اے میل میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ بوائز جو ہے نا وہ بہت جلدی ایج کے جب سے وہ اپنے کپڑے پہننا خود شروع کریں گے نا، جس ایج سے وہاں سے وہ بہت کانشیس ہو جائیں گے. اب وہ اپنی امی کے ساتھ چیزیں نہیں آگے شیئر کریں گے. کوئی ان کو کسی قسم کا کوئی ایشو کنسرن آ رہا ہو، پرابلم آ رہا ہو، وہ اپنی امی کے ساتھ نہیں کنسرن کریں گے، ڈسکس کریں گے. وہ فادر سے تو وہ ڈسکس کر نہیں سکتے آگے بات کرنے کے لیے. اس زمانے میں بچپن کے زمانے میں نا ایک میگزین آیا کرتا تھا اخبار کے ساتھ، اس میگزین ہوتا تھا انگلش کا. اس کے اندر نا جو لاسٹ والے 2 پیجز ہوتے تھے یا 4 پیجز ہوتے تھے وہ ہوتے ہی کسی نے نا پین ہوتے تھے، وہ کہ کسی نے اپنا لکھ کے انانیمس کر کے لکھے ہوتے تھے. تو اب اس ٹائم کے اوپر تو میں اس کو زیادہ شوق سے نہیں پڑھتا تھا وہ، لیکن وہ اگر میں اس کو ریکال اپ کرتا ہوں نا تو وہ یہ چیز تھی کہ بیسکلی ہر ایک نے اپنے نا ایکسپیرینسز شیئر کیے ہوتے ہیں، انانیمس بن کے، بالکل انانیمس بن کے اس نے اپنے ایکسپیرینسز شیئر کیے ہوتے تھے کہ ہمارے ساتھ یہ ہوتا رہا، اور اپنے گھر کے اندر کوئی اور ہوتا تھا جو کر رہا ہوتا تھا اس طرح، لیکن وہ شیئر نہیں کر سک رہے تھے، اور وہ ابھی بھی نہیں شیئر کر سک رہے. وہ اپنے اخبار میں لکھ رہے ہیں انانیمس بن کے، گھر والوں کو نہیں جا کے بتا سکتے کہ یہ میرے ساتھ گھر میں یہ ہوتا رہا ہے، بیکاز ان کو نہیں پتا کہ آگے ریئیکشن کیسا آئے گا. اور وہ تو ان شارٹ مسئلہ کس چیز کا ہوا؟ کمیونیکیشن کا. وہ کمیونیکیٹ نہیں کر پا رہے، ایک چیز ہو رہی ہے وہ کمیونیکیٹ نہیں کر پا رہے، سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے. اب اگر سائبر کے لیول کے اوپر یہ کام ہو رہا ہوگا اور اس کی ایکسپلائٹیشن ہوگی، اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اس میں بات کا پھیلنا بہت آرام سے ہو سکتا ہے. بہت ایک دم سے بات جو ہے نا وہ بہت ایک دم سے پھیل سکتی ہے کسی بھی چیز کے اوپر. تو پورا سرکل پورا آپ کا وہ کہتے ہیں نا، آپ ایک دم سے آپ کی بدنامی بہت زیادہ ہو سکتی ہے. پرانے وقت کو امیجن کریں کہ آپ کو بدنام کرنا چاہ رہا ہوگا تو وہ اس کے پاس وینیو کیا ہوگا؟ اسکول کی کلاس ہوگی، فزیکلی ہوں گے نا، جتنے فزیکلی سامنے لوگ ہوں گے وہ تو اس کا امپیکٹ کتنا ہوگا. سائبر بولنگ کا امپیکٹ جو ہے نا وہ بہت ہیوج ہے، بہت سگنیفیکنٹ ہے، انارمس ہے وہ. اور ایک اور مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل کوئی اخبار میں خبر آ گئی، جس طرح ابھی فار ایگزامپل F9 پارک کا وہ ریپ کیس ہوا تھا،
تو گارنٹی میں کر سکتا ہوں اس بات کو کہ بہت سارے لوگ جنہوں نے اس خبر کو دیکھا ہوگا نا، وہ اس لڑکی کی تصویر دیکھنے میں بڑے انٹرسٹڈ ہوں گے کہ وہ ہے کون آخر نا، اس کی آئیڈینٹی کس طرح سے ریویل ہو، ہوا کس کے ساتھ تھا، ایک ہوتا واقعہ کیا تھا، واقعے کو کنڈیم کرنا، وہ اس کے نا ڈیٹیلز میں جانا چاہیں گے. ایون میڈیا والوں نے اپنی طرف سے پورا زور لگایا ہوگا کہ ہم اس لڑکی کا انٹرویو کر سکیں. ہاں جی آپ بتائیں آپ کے ساتھ کیا ہوا تھا، پھر آپ بتائیں آپ کے ساتھ کیا ہوا تھا. اور آپ لوگ خود بتائیں کہ فار ایگزامپل آپ میں سے کسی کا، آپ کی اگر اپنی ایج ایلیجیبل ہے یا آپ کے کسی اور میل فیملی ممبر کی ایج ایلیجیبل ہے، کبھی کوئی ایسے کے ساتھ شادی کرنا چاہے گا جس میں اس کا کوئی قصور نہیں، لڑکی کا کوئی قصور نہیں ہے، کوئی ایسی جگہ پہ شادی کرنا چاہے گا کبھی اگر وہ پبلک ہو جائے اس کی آئیڈینٹی؟ کوئی شادی کرنا چاہے گا ایسی جگہ پہ؟ کوئی بھی نہیں کرنا چاہے گا. تو وہ ایک ایسا واقعہ جس میں اس کا کوئی قصور بھی نہ ہو اور اس کے اوپر وہ ایک لائف لانگ ہمیشہ کے لیے ایک پڑ گئی، وہ چیز مصیبت پڑ گئی. تو کیسے سائیکلوجیکل پرابلمس میں اس نے پھنسنا ہے، پھر کیسے سائیکلوجیکل پرابلمس میں اس نے پھنسنا ہے. تو بہرحال یہ اس طرح کی باتیں تھیں جو کہ ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ جنریشن زی اور جنریشن الفا جو ہے نا، ان کو یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ آپ کو ان کو پہلے انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. آپ وہ زمانہ گیا، اس چیز کو آپ ری وزٹ نہیں کر سکتے کہ ہاں جس طرح سے میرا بچپن گزرا تھا نا، لائک ویز میں امیجن کروں کہ ہاں بھئی ہم بھی تو بڑے ہو گئے نا، ہم بھی تو ایسے ہو گئے تو یہ بھی ہو جائیں گے. اس طرح نہیں ہو سکتا. یہ دس از ناٹ گوئنگ ٹو ورک ایٹ آل. جس طرح سے آپ کا بچپن گزرا تھا وہ دنیا الگ تھی، وہ کنسرنز سیپریٹ تھے، وہ چیزیں بالکل علیحدہ تھیں. اب وہ چیز نہیں چل سکتی. اٹ از ناٹ پاسبل کہ آپ نائف رہیں اپنے بچوں کے بارے میں جسٹ بیکاز کہ آپ کہیں کہ ہاں میرے نوٹس میں تو کوئی بات نہیں آئی کہ وہ کہیں سائبر بلی ہو رہا ہے یا اس کو کوئی سیکچولی ہراس کر رہا ہے یا اس کے ساتھ کوئی ایسی ویسی کوئی بات ہوئی تھی اس کے ساتھ. تو بیکاز میرے نوٹس میں نہیں آئی تو لہٰذا میں اس میں میرا کوئی کنسرن نہیں ہے. پھر میں نے ایک چیز مینشن کر دی تھی اس والے کے اندر، تو لاسٹ میں صرف ایک سینٹینس بولا تھا، لیکن وہ یہ کہا تھا، مینشن ہی ہوئی تھی بات یہ والی کہ ایک اور پھر جو بیڈ ہیبٹ اس سے کریٹ ہو جاتی ہے بہت زیادہ، اگر آپ نے ڈیوائسز ان کو پرسنل دے دی ہیں اور بہت زیادہ چیزیں دے دی ہیں، تو میں نے کہا تھا ایک سلیپ لیسنس کا مسئلہ ڈیولپ ہو جاتا ہے. اور یہ آپ اپنے ساتھ کبھی ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھ لیں کہ آپ موبائل کو کانشیسلی نہ سائلنٹ نہ کر کے اپنے سرانے رکھ کے سوئیں. موبائل ایک دفعہ بھی ٹو ٹی کرے گا نا، آپ اس کو ایک دفعہ اٹھا کے میسیج کو پڑھنے کی کوشش کریں آپ نا، کہ میں میسیج پڑھ لوں اسے، ٹھیک ہے. تو اس کے بعد آپ دوبارہ سونے کی کوشش کریں آپ. اب آپ لوگوں کے لیے نا شاید اتنا میٹر نہیں کر رہا ہوگا کہ میسیج کس کا آ گیا کس کا نہیں آیا، لیکن جو بچے جن کے لیے آن لائن چیز بہت امپورٹنٹ ہے، جنہوں نے تھوڑی دیر پہلے ایک پوسٹ کر کے سوئے تھے، وہ ان کے لیے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے کس نے لائک کیا اس کے اوپر، کس نے کمنٹ کیا اس کے اوپر. وہ پوری رات کی نیند اپنی وہ خراب کریں گے جسٹ ٹو میک شیور کہ ہمیں لائک ملا کہ نہیں ملا. لائکس کے اوپر نا ایک دم سے آپ کو بہت زیادہ پازیٹیوٹی فیل ہوتی ہے. آپ کو لگے گا کہ میں اپنی سیلفی کھینچی اور صحیح والی سیلفی تو اچھی نہیں آئے گی کبھی، تو کیا کر کے فلٹر لگو کہ آپ نے اپنے آپ کو صاف ستھرا کر کے پیارا کر کے پیش کر دیا. اس کے اندر آپ کو لائکس آنا شروع ہو گئے بڑے آئے. کسی نے آپ کے ناک کے اوپر کمنٹ کر دیا، کسی نے آپ کے اس کے اوپر کسی اور چیز کے اوپر کمنٹ کر دیا الٹا سیدھا سا. 100 لائکس کا وہ امپیکٹ نہیں ہوگا جو ایک ڈس لائک کمنٹ کا وہ امپیکٹ پڑے گا کہ اس نے مجھے کیوں ڈس لائک کر دیا. شیشے میں جا کے دیکھیں کہ واقعی میرا ناک ایسی ہے اس طرح کہا جا رہا ہے. سو یہ اگین میں کہہ رہا ہوں ہم اس کا زیادہ امپیکٹ نہیں فیل کریں گے، لیکن یہ جو گروئنگ اپ کے لیے ایج ہوتی ہے نا، یہ اس کو بہت امپیکٹ فیل کریں گے. جو جن کی ابھی ایج گزر رہی ہے اس میں سے وہ اس کا امپیکٹ بہت زیادہ فیل کریں گے. تو اس کا سولوشن یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں نے بچوں کو پرسنل ڈیوائسز نہیں دینی اور آپ لوگوں نے ان کو انٹرنیٹ ایکسیس نہیں دینا، آپ نے ان کو ویڈیو گیم نہیں کھیلنے دینی، آپ نے ان کو یہ اس کا حل نہیں ہے. اس کا حل یہ ہے کہ آپ نے ان کو ڈیوائس کا ایکسیس دینا ہے، لیکن وہ ان کی ذاتی ایک ڈیوائس نہیں ہوگی. آپ کی ڈیوائس کے اوپر کوئی چیز وہ کرنا چاہتے ہیں اور آپ آنکھیں کان کھول کے رکھیں اپنے کہ وہ کر کیا رہے ہیں اس کے اوپر. ویڈیو گیمز وہ کھیلیں لیکن ایک ٹائم باؤنڈ ہوں کہ اس ٹائم کے اندر آپ نے گیم کھیلنی ہے. اور جو گیم کھیلنی ہے وہ بھی یا جو کمپیوٹر یا جو بھی ٹیب یا وہ ہوگا نا، وہ اٹ شوڈ بی ان دا پبلک ایریا، جو لاؤنج ہے ٹی وی لاؤنج وہاں پہ ہونا چاہیے. پھر میں نے سجیشن دی تھی ہیڈ فونز بالکل نہ الاؤ کریں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ بچے جو ہیں وہ کیا دیکھ رہے ہیں، کیا سن رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں وہ. تو یہ ون آف دا سجیشنز یہ تھی. پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک سجیشن یا ایک بات جو تھی وہ یہ تھی کہ کیونکہ آن لائن پروفائلز بن رہی ہوتی ہیں اور اس کے اندر آپ کی پرسنالٹی جو ہوتی ہے وہ پوری کی پوری جج ہو رہی ہوتی ہے. تو انفارچونیٹلی سچویشن یہ بنتی جا رہی ہے کہ جو بچے ہیں، ایون مائی اون سن، وہ کیا ہے اس کے لیے بھی یہ کیس ہے کہ اگر کوئی بات ہو رہی ہو نا، کسی چیز پہ آرگیو ہو رہا ہو، ٹھیک ہے، وہ میرے پہ ٹرسٹ نہیں کرے گا میری بات پہ، وہ گوگل کی بات پہ زیادہ ٹرسٹ کرے گا کہ میں نے یہ فیکٹ گوگل سے چیک کی تھی.
اچھا اب یہ ہوا ہے کہ ٹو میک اٹ اے پوائنٹ، اس کو ثابت کرنے کے لیے نا کہ گوگل کا وہ فیکٹ غلط ہے یا وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہے یا اس کا سورس ریلائبل نہیں ہے، تو اس کے لیے ایک بڑا ایکسٹرا مائل آپ کہہ سکتے ہیں کہ جا کے جرنی کر کے اور اس کو نا مطلب کہ غلط ثابت کرنے کے لیے کہ نہیں دیکھو جو تم نے بات دیکھی تھی نا بیٹا، یہ فیکٹ جو ہے نا یہ غلط ہے یا غلط کانٹیکس میں ہے یا وہ ان اپروپریٹ ہے یا وہ ڈیٹا ہم سے ریلیٹڈ نہیں ہے، وہ تو امریکن ڈیٹا شو کر رہا تھا، جو آپ نے کویشچن پوچھا تھا وہ یہ والا چیز تھی وہ۔ لیکن میں خود یہ بات ریلائز کرتا ہوں کہ جو بچے ہیں ایون مائی اون چائلڈ، وہ دے ٹرسٹ انٹرنیٹ سروسز مور دین دے ٹرسٹ دیر پیرنٹس، یا ٹیچرس کے کیس کے اندر بھی نا ان کو، اچھا میرا شاید زیادہ رینکنگ لو ہے، ٹیچرس کی بات پھر بھی مان لیتے ہیں وہ۔ ایک بار ٹیچر نے کہہ دیا نا میری کوٹیشن یا میری کوئی بات ٹیچر کی بات سے کلیش کر رہی ہوگی نا، ٹیچر نے یہ کہا تھا ہماری ٹیچر نے یہ بات بتائی تھی، اس کی پھر بھی ویلیو ہے۔ تو میری رینکنگ زیادہ لو ہے، ٹیچر کی تھوڑی سی اوپر ہے، لیکن سب سے اوپر گوگل صاحب کی رینکنگ ہے۔ وہ جو فیکٹ بتا دے گا نا وہ مطلب کہ وہ انڈینائبل فیکٹ ہے، ایز اف کہ وہ کوئی جس طرح قرآن اور حدیث ہمیں سکھایا جاتا ہے وہ اس طرح کی ایک انڈینائبل فیکٹ ہے۔ تو اینی وے کمیونیکیشن کی بات تھی کہ اپنے چائلڈ کے ساتھ نا کمیونیکیشن کو انکریز کرنے کی ضرورت ہے، اور ان کو وہ دے شوڈ بی ان اے کمفرٹیبل پوزیشن جو کہ وہ آپ سے آ کے بات شیئر کر سکتے ہیں۔ جب آپ کمیونیکیٹ کرتے ہیں نا اپنے بچوں سے تو بے تکی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ اسکول میں مزہ آیا تھا، اس کا کیا جواب ہو سکتا ہے؟ کیا جواب ہو سکتا ہے اس کا؟ ٹھیک ہے، لنچ کیا تھا، اس کا کیا جواب ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، ٹیسٹ ہو گیا تھا، ان چیزوں کا کیا جواب ہوگا نا، رائٹ؟ اچھا ایسا نہیں کہ بچے کمیونیکیٹ نہیں کرتے، آپ کبھی ان کو اپنے ایج گروپ یا اپنے دوستوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے دیکھیں نا، وہ آپ کے ساتھ نہیں کمیونیکیٹ کرنا چاہ رہے کیونکہ آپ انکل آنٹیوں والی باتیں کر رہے ہیں ان کے ساتھ۔ آپ ان کے ساتھ وہ باتیں کریں جس کو وہ انجوائے نہیں کریں۔ انہیں پتہ ہے کہ ہاں جس طرح پولیس نہیں پوچھ رہی ہوتی، انویسٹیگیٹ کر رہی ہوتی ہے کہ ہاں جی کیا ہوا تھا، یہ ہوا تھا کہ نہیں، اسے پتہ ہے کہ میرا جملہ جو بھی ہوگا نا آنسر ہوگا، اس کے کوئی کانسیکوینس ہے اس کا، تو لہٰذا میں اس کو فلٹر کر کے بولوں گا کہ میں نے کیا جواب دینا ہے کیا نہیں دینا، میں نے ٹو دا پوائنٹ، بالکل جس طرح پولیس والے اس میں کہتے ہیں ان نیسیسری انفارمیشن نہیں شیئر کرنی پولیس کے ساتھ، اس طرح ماں باپ کے ساتھ ان نیسیسری انفارمیشن نہیں شیئر کرنی۔ مزہ آیا تھا، اگر میں نے کہہ دیا نا نہیں آیا تھا پھر ایک الگ مسئلہ پڑ جائے گا کہ کیوں نہیں آیا تھا، مسئلہ کیا وجہ تھی، ٹھیک ہے، تو آپ نے کہہ دیا مزہ آیا تھا، بس ٹھیک ہے کہ اینڈ آف دا اسٹوری ہو گیا۔ اچھا آپ میں سے کتنے ہیں جو کہ اپنے بچوں کے نا ان کو پوری فرینڈ لسٹ کا پتہ ہے کہ ان کے دوست کون کون ہیں، ان کو کتنوں کو پتہ ہے کہ ان کے فرینڈ لسٹ میں کون ہے؟ وائی ناٹ کہ آپ کویشچن یہ پوچھنے کی بجائے نا، یہ والا کویشچن پوچھنے کے بجائے کہ اسکول میں مزہ آیا تھا کہ نہیں آیا تھا، آپ فرینڈ کے بارے میں پوچھیں ڈائریکٹ، فلانا فرینڈ آیا تھا کہ نہیں آیا تھا آج، اس کے بارے میں پوچھیں۔ اگر آپ نے وہ کیونکہ جب آپ اس کے بارے میں پوچھیں گے نا یا کسی اور فرینڈ کے بارے میں یا کوئی اور ایسا سوال پوچھیں گے جس کو اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کرنا پڑے گا یا اس کے لیے ایمبیگوس ہوگا کہ اس کا آنسر کوئی میری ڈانٹ ڈپٹ سے نہیں ہوگا، اس کا آنسر کسی اور چیز سے، کوئی ہم ٹیسٹ کا سوال نہیں پوچھیں کہ ٹیسٹ ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا، ہوم ورک کیا تھا کہ نہیں کیا تھا، ملا تھا کہ نہیں ملا تھا ہوم ورک، لنچ ختم کیا تھا کہ نہیں کیا تھا، یہ تو پولیسنگ والے کویشچنز ہو گئے نا، کمیونیکیشن نہیں ہے یہ۔ تو اس لیے آپ نے ان سے کویشچنز وہ پوچھنے ہیں جس کے اندر نا وہ جواب دینا چاہیں۔ میں آپ کو ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں، یہ سوال نہیں کہ کتنی دیر سے ویڈیو گیم کھیل رہے ہو، یہ نہیں، یہ گیم کیسے کھیلتے ہیں، اب آپ دیکھنا وہ کیسے انٹرسٹ کے ساتھ گیم پاز کر کے آپ کو سمجھانا شروع ہو جائیں گے، یہ گیم ایسے کھیلتے ہیں، اور وہ اس کے اندر نا اس کی آنکھوں میں جو شائن آئے گی نا وہ ایک الگ ہوگی وہ والی کہ اچھا ٹھیک ہے صحیح ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ میرے ساتھ کھیلنا چاہ رہے ہیں، یہ میرے ساتھ انگیج ہونا چاہ رہے ہیں۔ جب آپ پوچھیں گے کتنی دیر سے کھیل رہے ہو، اس کو پتہ ہے کہ اب میں کیا بولوں اس کے بارے میں نا، تو اگر میں 2 گھنٹے سے بھی کھیل رہا تھا تو ابھی تو گھنٹہ بھی نہیں ہوا، تو وہ جھوٹ ہی بول دے گا بیچارہ، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ آپ نے ابھی بند کر دینا ہے۔ تو کمیونیکیشن کا جو لیول ہے نا اس کو بہت انکریز کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن اس کے باوجود میں نے ایک اور چیز بھی یہ شیئر کی تھی، اس کو میں ریفریز کر کے میں بتا رہا ہوں، صرف ان کی ڈومین میں نہیں رہنا، کیونکہ دے ول آلویز وانٹ ٹو لیو کہ بس ویڈیو گیمز کھیلتے رہیں ہم لوگ اور ہم لوگ اسکرین دیکھتے رہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ آپ ہر وقت یہ کہتے رہیں کہ چلو اب ہم یہ دیکھتے ہیں، آپ نے ان کو پل آؤٹ کرنا ہے آؤٹ سائڈ ورلڈ کے لیے بھی، کوئی آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز بھی ہونی چاہیے۔ لاسٹ ویک اسی ویک کے اندر جو کلوز ہو رہا ہے، تو کلاس 7 کے اندر میری اسلامک ہسٹری کی جو کلاس تھی اس کے اندر میں نے ان کو ایک ایگزامپل دینی تھی سمجھانے کے لیے کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحابہ تھے انہوں نے کیا فیل کیا ہوگا جب پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آرڈر پاس کیا۔ تو اس کے اندر میں نے ان کو ایگزامپل کے لیے پوچھا یہ کہ فار ایگزامپل کہ اف یو ہیو ڈن یور ہوم ورک، ایگزام ہو گیا، ٹیسٹ ہو گیا سب کو، یو ہیو ناؤ فری ٹائم،
پورے دن کی آپ تھکے ہوئے تھے, آپ کو آپ کی امی نے ہوم ورک کروا دیا, ٹیسٹ کی تیاری ہو گئی, اب آپ کو وہ دے دیں کہ چلو ٹھیک ہے شام کے 5 بج گئے, جو کرنا ہے آپ کرو. کیا کریں گے آپ لوگ؟ تو پوری کلاس میں سے صرف 3 بوائز نے ہینڈ ریز کیے تھے کہ ہم باہر جائیں گے کھیلنے کے لیے یا آؤٹ ڈور ایکٹیویٹی ہوگی. باقی سب نے کہا تھا گیم گیم گیم, اسکرین گیم. اور حیرت کی بات ہے 3 لڑکیوں نے کہہ دیا کہ ہم سوئیں گے. وہ تو آپ کی امی نے ویسے ہی سلا دینا آپ کو 2 گھنٹے بعد, تو آپ کو اگر پھر بھی 2 گھنٹے مل رہے ہیں تو آپ کیا کریں گے؟ لیکن نہیں, سوئیں گے ہم پھر. چلیں ٹھیک ہے. تو وہ کہ ان کو اگر فری ٹائم بھی مل رہا ہے نا تو وہ سٹک کریں گے اپنی اسی کے اندر. آپ نے ان کو پل آؤٹ کرنا ہے. میں نے اگزامپل دی تھی کہ جس طرح کوئی ہائکنگ جیسے ٹرپس ہو جائیں, گیمز کھیلتے ہیں تو آپ ان کو فزیکلی باہر ان کے ساتھ کوئی گیم کھیلیں ان کے ساتھ, اور ان کے ساتھ انگیج ہو, ان کے ساتھ نا ایک اچھی کمیونیکیشن کے لیول کے اوپر ہے. میرے پیرنٹس نہیں کھیلتے تھے میرے ساتھ, میں گروئنگ اپ ایج کی بات کروں, بالکل چھوٹے بچپن کی بات نہیں کر رہا, لیکن ہمیں کوئی گلا بھی نہیں تھا اپنے پیرنٹس سے کہ وہ کیوں نہیں کھیل رہے ہمارے ساتھ یا وہ ایسا کیا ہے. لیکن ابھی ڈیمانڈ جو ہے نا وہ ایز اے پیرنٹ آپ لوگوں کی ہے. یو نیڈ ٹو بی ان گڈ کمیونیکیشن ود یور چائلڈ. پھر گروئنگ ایج کے ساتھ نا یو نیڈ ٹو ڈیولپ انٹرسٹنگ ہیبٹس, یا ان کی پرسنالٹی کو جج کرنا اور پرسنالٹی کو گروم کرنا بھی آپ کی رسپانسبلٹی ہے, بیکاز آپ کے اوپر امانت ہے وہ بچے. تو اس میں سے یہ دیکھیں کہ آپ میں سے کون ہے جو اپنے بچوں کو پاکٹ منی دے رہا ہے. پاکٹ منی بہت زیادہ نہیں دینی, بہت لیوش نہیں دینی, پاکٹ منی دیں ان کو, میک دیم رسپانسبل. ایک تھاٹ کیا ہوتی ہے جو زیادہ تر بچپن کا تھرو آؤٹ چلتا رہتا ہے, جو خریدیں ہم لے کے دے دیں گے. اس میں ان کے پاس نا وہ کچھ سیکھ نہیں رہے, وہ گروم نہیں ہو رہے, وہ مینیج نہیں کریں گے چیزوں کو, رائٹ. آپ ان کو نا پاکٹ منی دینا شروع کریں, تھوڑی اماؤنٹ ہو جو آپ افورڈ کر سکتے ہیں, اور بہت زیادہ بھی نہیں دینی, اتنی ریڈیکولس بھی نہیں دینی کہ اس کا کوئی فائدہ نہ ہو اس کا, اور اتنی بھی زیادہ نہیں دینی کہ وہ اس سے بہت لیوش ہو جائیں وہ اور بہت آزادی کے ساتھ وہ کریں. تو فار ایگزامپل میرے خیال میں سٹارٹنگ جو ہے وہ ایج جو میں نے اس کو اپروپریٹ سمجھا ہوا ہے وہ یہ سمجھا ہوا ہے کہ کلاس 6 آنورڈ جو ہے نا پاکٹ منی اسٹارٹ ہوگی. کلاس 6 میں آپ آئیں گے تو آپ کی پاکٹ منی اسٹارٹ ہوتی ہے, اور میں نے اس کو اسٹارٹنگ جو پاکٹ منی ہے نا آئی تھنک پرسنلی کہ وہ 500 اپروپریٹ ہے. اب آپ اس کے حساب سے یہ دیکھیں گے, لیکن آپ لوگوں کا اپنا لائف سٹائل اپنا وہ ہوگا, آپ لوگ بہتر اپنا جج کر سکتے ہیں. لیکن کوئی پاکٹ منی کا ایک چیپٹر ضرور اسٹارٹ کریں اپنے بچوں کے ساتھ. جب پاکٹ منی دیں گے نا آپ, تو پھر اس کے بعد آپ ان کو گائیڈ کرنا شروع کریں کہ انہوں نے کیا چیز کتنی کرنی ہے. اگر 500 روپیز ہوں گے نا تو فرسٹ منتھ کے اندر امیجن کریں جب پہلی دفعہ آپ نے 500 دیا, اور آپ بالکل کوئی چیک اینڈ بیلنس نہ کریں. آدھے تو وہ پہلے دن اڑا دیں گے, چپس کھائیں گے, جا کے ڈرنکس لیں گے, اور ببل گم بھی لے لیں گے, کوئی کلرز نہیں بھی چاہیے ہوں گے وہ بھی لے کے آ جائیں گے, کوئی فضول سی سالٹ اٹھا کے لے آئیں گے مارکیٹ سے جس نے ابھی 1 آدھے گھنٹے میں ٹوٹ جانا ہے اس نے. تو وہ ایک دم سے منی کو ویسٹ کریں گے. کوئی بات نہیں, تھوڑا سا ہونے دیں ابھی. پھر اس کے بعد آپ کو بجائے ایک ہوتا ہے کہ میں نے پاکٹ منی دی اور میں نے اس وقت سمجھا دیا کہ اس طرح یوز نہیں کرنا, یہ نہیں کرنا, پورا مہینہ آپ نے گزارا کرنا, یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. وائی ناٹ کہ پہلا مہینہ ان کو آپ جانے دیں, ان کی پاکٹ منی ختم ہو جائے گی ہفتے کے اندر ہی, بس اس سے بھی پہلے ختم ہو جائے گی. ہفتہ میں ویسے ہی جنرس ہو رہا ہوں زیادہ. اب آپ ان کو خود ریلائز ہونے دیں کہ ان کے پیسے ختم ہو گئے ہیں. پھر آپ ان کو سمجھائیں یہ بات کہ اچھا بیٹا وائی ناٹ کہ آپ ایسا کریں کہ آپ پاکٹ منی جو ہے نا وہ اپنے لیے کوئی لمٹ رکھ لیں کہ اتنے سے زیادہ میں نے اسپینڈ نہیں کرنا ہے, کیونکہ فل منتھ آپ نے اس کو یوز کرنا ہے. تو ان کو اس طرح ایگزامپل کے ساتھ جو ہے نا ان کو ہونے دیں. ایک دفعہ وہ خود بھی ٹرائل اور رن کریں گے, وہ خود ریلائز کریں گے کہ مجھے کیوں بہتر مینجمنٹ کی ضرورت ہے. پھر اس کے بعد اگلی چیز جو ہوگی اس کے اندر آپ ان کو یہ بات بتائیں گے یہ والی کہ اچھا فلانا ایونٹ آ رہا تھا, یہ ہو رہا تھا, آپ نے تو ساری پاکٹ منی اپنی ختم کر لی. اس کو ایک دفعہ جانے دیں, ریلائز ہونے دیں کہ آپ کی سیونگ کوئی نہیں تھی, آپ ورنہ ادروائز اگر آپ کی سیونگ ہوتی نا تو آپ اس وقت یہ چیزیں کر سکتے تھے جو اپرچونیٹی آئی ہے. تو وائی ناٹ کہ نیکسٹ ٹائم کے لیے آپ جو پاکٹ منی کرتے ہیں نا اس میں سے کچھ سیو کر لیا کریں تھوڑے سے پیسے. اور اسی طرح ہی ان کو سکھائیں کہ اگر کوئی ارتھ کوئی آ گیا کچھ ہو گیا نا, ہاں جی میں یہ دیکھیں میں نے اپنی سیونگ سے نکالا. اب آپ نے کیا نکالا اپنی سیونگ سے, آپ اپنی سیونگ سے نکالیں. اور ان کو وہ قرآن اور حدیث کی آیتیں بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ریوارڈ کتنا ملٹیپلائڈ ہوگا اگر آپ دیتے ہیں اللہ کی راہ میں, 700 ٹائمز ہوگا اس طرح کر کے. ان کو پاکٹ منی کے ذریعے ان کی پرسنالٹی گروم کریں. یہ آپ کو ججمنٹ کا بھی فائدہ ہوگا کہ بچوں کو پیسہ ملتا ہے وہ کہاں خرچ کرتے ہیں. بچوں کو اگر پیسہ ملے گا وہ کہاں خرچ کریں گے, کس چیز میں ان کا انٹرسٹ ہوگا, یہ آپ کو پتہ لگے گا. اور دوسرے اینڈ کے اوپر یہ کہ آپ ان کو نا آہستہ سے کر کے پھر گروم بھی کر سکیں گے کہ آپ کو جو پاکٹ منی ملی تھی نا آپ نے اس کو کس طرح سے یوٹیلائز کرنا ہے. ٹاسک چارٹس کبھی آپ لوگوں نے بنا کے دیکھے ہیں؟
ٹاسک چارٹس بنا کے دیکھیں. فار ایگزامپل نماز کے لیے 5 نمازوں کا یہ ہو گیا. آج آپ کس نے یہ کام کیا تھا. آپ تاکہ پیرنٹنگ نہ کر رہے ہو ہر چھوٹے چھوٹے کام کے لیے, ان کے لیے کریں. آپ صرف چارٹ کو دیکھ کے کہیں کہ وہ آپ نے آج یہ چیز مس کر دی ہے. اینڈ میں صرف ایک ان کو پتہ ہو کہ ہاں امی نے یا ابو نے نا ایک دفعہ آ کے پوچھنا ہے یا دیکھنا ہے چارٹ کو کہ ٹاسک چارٹ کیا تھا آپ کا, آپ کو کیا کیا کام کہے ہوئے تھے ہم نے, وہ کر لیے کہ نہیں کر لیے. ود ایج ظاہری بات ہے وہ کریں. ان کو کوئی نہ اپنی انڈیپینڈنٹ ڈراور دیں, ان کو کوئی نہ کوئی ان کا انڈیپینڈنٹ شیلف دیں. تھوڑا سا ان کو پرائیویسی کو انجوائے کرنے دیں. انہیں تھوڑا سا ایک ڈراور دیں ان کو, دیکھیں کہ اس کے اندر وہ کیا چیز اسٹور کرتے ہیں. یہ آپ کو اپنے ہی بچے کو جج کرنے میں بہت فائدہ مند ہوگا یہ, کہ وہ ڈراور کے اندر وہ کس طرح رہتے ہیں. صرف گند پڑا ہوتا ہے, کوئی الٹی سیدھی چیز پڑی ہوتی ہے, کس چیز میں اس کا انٹرسٹ ہوتا ہے. جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا, آپ نے کوئی دیا ہی نہیں ہوا, اسپیس ہی نہیں دی ہوئی اس کو, تو آپ کو نہیں پتا کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ اس کے مائنڈ میں کیا چل رہا ہے. رائٹ, دیز آر گڈ ٹپس جن کے ذریعے سے نا آپ ان کو جج کر سکیں گے کہ وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں. 2 قسم کے پیرنٹس ہیں. ایک وہ پیرنٹس ہیں جو کہ اپنے بچوں کے آگے نا بالکل ہی ہینڈز اپ ہوئے ہوتے ہیں. وہ بالکل نہیں کچھ کہہ سکتے کہ بچے اگر ایک چیز کر رہے ہیں نا تو وہ ہمارے آگے مجبور ہو رہے ہوں گے, اسکول کے آگے مجبور ہو کے بتا رہے ہوں گے دیکھیں جی یہ تو باہر جاتا ہی نہیں ہے, آپ ہی سمجھائیں سے کہ باہر جا کے کھیلا کرے, یا یہ ہر وقت گیم کھیلتا رہتا ہے, یا یہ ہر وقت فلانی چیز کرتا رہتا ہے. کوئی بھی اس کی بری ہیبٹ ہے جو بھی ہے, آپ کا چائلڈ ہے. آپ گھر کے پرائیویٹ میٹرز کے اندر اسکول کی چیزیں ہم کر سکتے ہیں, جنیرک بات کر سکتے ہیں, لیکن کیا امپریشن پڑے گا اس چائلڈ کے اوپر کہ اس کو یہ پتہ لگے کہ میرے ماں باپ جو ہے نا میرے سے کمیونیکیٹ نہیں کر رہے, بلکہ کیا کرتے ہیں, ٹیچر کو جا کے بتا رہے ہوتے ہیں میری باتیں. کیا امپریشن پڑے گا, وہ آپ کے بارے میں کیا امپریشن لے گا چائلڈ آپ کا. آپ اتنے ہیلپ لیس ہوئے ہوئے ہیں کہ ان کی جس طرح کچھ پیرنٹس سے ریلیٹڈ کوئی تھی کہ مثال کے طور پہ بچے بہت زیادہ میک اپ یوز کر رہی ہیں بیٹیاں, تو پیرنٹ آ کے بتا رہے ہیں اسکول میں کہ ان کو سمجھائیں کہ میک اپ نہ یوز کیا کریں. بھائی ادھر تو نہیں میک اپ یوز کر رہے نا, گھر میں اگر کر رہے ہیں میک اپ یا کہیں اور اس طرح کر رہے ہیں, بہت زیادہ یوز کر رہی ہیں, اناپروپریٹ ہو رہے ہیں, یا اسکول کے اندر تو یونیفارم ہے, لیکن اگر گھر کے اندر آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اکارڈنگلی ڈریس اپ نہیں ہو رہے, وہ اٹ از یور ٹاسک. آپ پیرنٹس ہیں, اتنے کیوں ہینڈز اپ فیل کر رہے ہوتے ہیں. جب ان کو سمجھایا جائے, ہاں ٹپس لینا ایک اور بات ہوتی ہے کہ آپ آئیں اور آ کے ٹپس لیں کہ یہ پرابلم ہے, مائی چائلڈ از سو اگریسو اور اس کا یہ پرابلم ہے, تو اس کو کس طرح ہینڈل کیا جائے. وہ ٹپس ضرور لے لیں, لیکن ایٹ دی اینڈ آف ڈے آپ نے کرنا ہے. آپ بھی کہہ دیں کہ بہت اگریسو ہے, ہم سے قابو نہیں ہوتا, یہ نہیں ہوتا, آپ کو ٹپس بھی دے دیں, آپ کہیں نہیں ہم سے یہ بھی نہیں ہو سکتا, آپ ہی کریں, یہ بھی آپ ہی کریں. تو یہ تو پھر پیرنٹنگ نہیں ہو رہی. پھر تو آپ آؤٹ سورس کر لیں پیرنٹہڈ کو, پھر تو آپ کسی اور کو ٹھیکے پہ دے دیں گے, چلو یہ بچے ہیں ان کو پال کے بڑا کر کے دے دینا, میں واپس دے دینا. یہ تو وہ بات ہوگی نا کہ آپ پیرنٹنگ ہی نہیں کر پا رہے. ایک طرف ہے وہ پیرنٹس کا اسپیکٹرم جو کہ بہت بے بس ہیں بچوں کے آگے, بہت بے بس ہیں. تو امیجن کریں جب وہ اور بڑے ہوں گے اور انہوں نے کوئی بہت ان اپروپریٹ چیزیں ڈیمانڈ کرنی شروع کر دی, پھر آپ کیا کریں گے. اور دوسرا اسپیکٹرم وہ پیرنٹس کا ہے کہ بچے جو ہے نا وہ اپنے ماں باپ کے نام سے ہی سہمنا شروع ہو جاتے ہیں. کلاس میں اگر کبھی بات ہو جائے نا کہ اچھا آپ نے یہ کیا ہے, نہیں دس ول ہیو ٹو انفارم یور پیرنٹس, ہم آپ کے پیرنٹس کو بلائیں گے, ریپیٹڈلی آپ یہ کام کریں. وہ بچے اسی وقت رونا شروع ہو جاتے ہیں, کانپنا شروع ہو جاتے ہیں. ان کے نزدیک پیرنٹس کا وہ اتنا زیادہ خوف, اتنا وہ زیادہ ہے, کیونکہ پیرنٹس جو ہے نا وہ ان کے لیے صرف یہ ہے کہ مار دھاڑ ڈانٹ ڈپٹ, اس کے علاوہ اور پیرنٹنگ کوئی ہے ہی نہیں ان کے لیے. پیرنٹنگ کوئی چیز ہی نہیں ہے. اسپیشلی فادر کا ایک روب ضرور رہنا چاہیے, اور اس روب کو کبھی استعمال کرنے کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے. یہ اس چیز کا خوف ضرور ہو کہ اگر میں نے ایک خاص ریڈ لائن کراس کر لی نا, اور ریڈ لائن جو ہے نا وہ ریڈ لائن واقعی ریڈ لائن ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ یہ پیالی گر گئی تو یہ ریڈ لائن تھی, یا وہ اس نے بیڈ جو ہے نا وہ خراب کر دیا وہ ریڈ لائن ہے. یہ ریڈ لائنز نہیں ہے. ریڈ لائن واقعی ریڈ لائن ہونی چاہیے صرف, اور وہ صرف خوف رہنا چاہیے اس کے ذہن میں کہ نہیں اگر میں نے یہ ایک لمٹ کراس کی نا تو مائی فادر از گوئنگ ٹو بی ریئلی میڈ ایٹ می, میڈ کے سینس میں کہ وہ مجھے ماریں گے. اور مارنے کی بھی کبھی ضرورت نہیں ہے, کبھی ضرورت نہیں, صرف یہ خوف رہنے دیں بس, تاکہ ان کو یہ پتہ ہو کہ ٹھیک ہے پیار بھی ہے, محبت بھی ہے, اور آپ کی کیا کہتے ہیں ٹینڈرنیس بھی ہے, سب کچھ ہے. بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اگر ایک وہ چیز ہوگی نا تو پھر ڈانٹ ڈپٹ بھی ہے. جسٹ لائک کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں چیزوں سے روکا ہوا ہے, باز کیا ہوا ہے, کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کی بھی بات ہے, کہہ بھی دیا کہ اللہ تعالیٰ کا جو غضب ہے وہ کبھی بھی غالب نہیں آ سکتا اللہ کی رحمت کے اوپر, یا رحمت جو ہے وہ اللہ کے ہمیشہ غضب پہ غالب رہے گی. ٹھیک ہے, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے پھر بھی اللہ تعالیٰ نے جہنم کا بھی ذکر کیا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ نے عذاب کا بھی ذکر کیا ہوا ہے. ایک لاسٹ اس کی طرف, پہلا کیا ہے, للہ, اللہ کی خاطر کرو تم یہ سب کچھ.
اس لیول کی موٹیویشن نہیں ہے تو چلو انعامات کی خاطر کر لو کہ یہ جنت میں یہ ہے یہ ہے یہ ہے، اور اگر یہ لیول بھی نہیں ہے تو پھر بالکل کم از کم سزا کے ڈر کے مارے اس چیز سے باز آؤ جو تمہارے اپنے فائدے کے اندر ہے۔ تو اسی طرح ہی پیرنٹ ہوڈ کے اندر بھی ہمیں یہ اسپیکٹرم میں رہنا چاہیے، ٹینڈرنس بھی ہے، مرسی بھی ہے، لو بھی ہے، سب کچھ ہے، ریوارڈز بھی ہیں، پرائزز بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ایک تھریڈ بھی رہنا چاہیے۔ اور قرآن کے اندر بھی اگر آپ حدیثوں کو بھی بلکہ پڑھیں نا تو سب کو جمع کریں، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ ایک حدیث کے اندر آ گیا جس نے یہ عمل کر لیا وہ جنتی ہے، اب ایک اور حدیث کے اندر آ رہا ہوگا اس عمل سے کوئی تعلق نہیں ہے، بالکل ایک الگ عمل کی بات ہو رہی ہے، جس نے یہ عمل کر لیا وہ پکا جہنمی ہے۔ اب ایک بندہ وہ ہو جو یہ بھی کر رہا تھا وہ بھی کر رہا تھا، وہ کہاں جائے گا؟ یہ بھی کر رہا تھا جو پکا جنتی والی شرط تھی، وہ کام بھی کر رہا ہے جو پکا جہنمی والا ہے، وہ کیا ہے؟ تو ظاہری بات اللہ تعالیٰ نے تو کمپوزٹ کر کے لے رہا ہے نا، سب کو جمع کر کے اللہ تعالیٰ ایگریگیٹ کر کے اللہ تعالیٰ نے پھر حشر کے میدان حشر میں ہوگا، اور پھر اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی۔ تو کتنی حدیث کے روشنی میں یہ پتہ لگتا ہے کہ بہت سارے اعمال ہمارے ایسے بھی ہوں گے جو صرف، جب میں کہہ رہا ہوں نا کہ روب رہنا چاہیے باپ کا صرف کہ مار پڑ سکتی ہے، تو بہت سارے ہمارے گناہ ایسے بھی ہوں گے جو کہ اس روب کی وجہ سے جو قیامت کا منظر ہم دیکھ رہے ہوں گے اور جو اس وقت ہماری حالت خراب ہو رہی ہوگی دیکھ دیکھ کے، تو وہ اس دوران وہ جو ہمارا خوف وہ تھا نا، وہ جب ایکچول باری آئے گی تو کیا پتہ اللہ تعالیٰ رحمت سے وہ معاف کر دے ہمیں، لیکن وہ خوف چڑھا کے رکھا ہوگا، وہ کہاں پر رہے ہوں گے ہم اس وقت، اس سے پہلے کہ یہ تو میرا عمل اگر سب کے سامنے ایکسپوز ہو گیا تو میرا کیا بچے گا پیچھے، یا یہ کہ مجھے اس طرح کی سزا نہ مل جائے، یا یہ امبیرسمنٹ نہ ہو جائے، یا فلانا نہ ہو جائے، اور کیا پتہ جب میری باری آئے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے معاف کر دے۔ اور وہ جو پیریڈ گزارا تھا نا، جو کیا اس پہ جو انگزائٹی کے اندر اور جو گھبراہٹ کے اندر جو گزارا تھا میں نے، وہ سفائز کر جائے گا اس کے لیے، کیا پتہ۔ تو اسی طرح لائک وائز جو ہے نا پیرنٹ ہوڈ جو ہے اس کے اندر بھی یہ چیپٹر رہنا چاہیے والا کہ بچوں کے اوپر خوف ضرور رہے کہ ریڈ لائن، جو کہ ریڈ لائن ہی ہونی چاہیے، صرف ریڈ لائن، جیسے میں ایگزامپل دے رہا تھا آپ کو کہ وہ ریڈ لائن اگر ہم کراس کرتے ہیں تو پھر وہ ہو جائے گا۔ گروئنگ ایج لڑکوں کے لیے مثال کے طور پہ نا ایک ریڈ لائن یہ ہو سکتی ہے کہ اگر آپ کو پتہ لگا کہ وہ سگریٹ پی رہا تھا، یہ ایک ریڈ لائن ہو سکتی ہے، وہاں پہ آپ نے اپنا غصے کو اپنا پورا اظہار کرنا ہے، جو سختی ہو سکتی ہے اس وقت وہ کر لیں آپ، صحیح ہے، کیا کہ اس کو پتہ لگ جائے کہ یار یہ ریڈ لائن تھی، یہ میں نے بہت بڑی غلطی کر لی ہے یہ، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جس جو چیز نے ہاتھ میں پکڑ لی ہے نا، اگر اس یہاں پہ میں نے ایفرٹ نہ کی نا تو یہ اس کے ہاتھ میں ہی رہے گی پوری زندگی، پھر یہ ہاتھ سے نہیں جانے والی ہے، یہ ایک ریڈ لائن ہو سکتی ہے۔ بہت سارے پیرنٹس ہیں کہ جو اپنے بچوں کے اوپر نا، ایون جو 9-10 کے اسٹوڈنٹس ہیں، اور ہمارے کچھ علومنائی بھی ہیں جو فرسٹ ایئر کالج میں بھی چلے گئے ہیں۔ اب میں ایک ہی ایگزامپل بتا سکتا ہوں کہ وہ فیملی جو ہے نا وہ پری میڈیکل کریں گے، آپٹ کریں گے جب وہ پاس آؤٹ ہو جائیں گے، لیکن وہ نہیں کرنا چاہ رہے پری میڈیکل، ان کو انٹرسٹ نہیں ہے بایولوجی میں، لیکن انہوں نے کرنا ہے۔ کیوں کرنا ہے؟ پیرنٹس نے کہا، فادر نے کہا، ہمارے امی ابو کہہ رہے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں ہمارے بچے ڈاکٹر ہوں۔ یا امیجن کریں اس پیرنٹ کو کہ ہمارے پاس اسکول کے اندر انہوں نے ان کو کلاس 4 کے بعد حفظ میں کروا دیا، اچھا بچے حفظ نہیں کرنا چاہ رہا، اس کو موٹیویشن نہیں مل رہی حفظ کرنے کے لیے، حفظ کرنا فرض تو نہیں ہے، کس نے کہا فرض ہے حفظ کرنا، تو لیکن اس کو موٹیویشن نہیں مل رہی کہ وہ حفظ کرے، پیرنٹس کی طرف سے پریشر ہے کہ وہ حفظ کرے، اس کو نہیں یاد ہو پا رہا کہ وہ اس کو کرے گا۔ ہر ایک کی کوالٹی، ہر ایک کی پرسنالٹی فرق ہوتی ہے، کچھ بہت جلدی پک کر لیتے ہیں، 2 سال کا ہم نے رکھا ہوا ہے، سال کے اندر بھی کر لیتے ہیں، بیچاروں کو 3 سال بھی لگ جاتے ہیں، کچھ کو وہ نہیں کر پاتے، تو لیکن پیرنٹس کی طرف سے پریشر ہے، انہوں نے تھان لی ہوئی ہے، اور پتہ نہیں اب وہ ہمیشہ سے بتاتے آ رہے تھے جی ہمارا بچہ حافظ قرآن بنے گا، ہمارا بچہ حافظ قرآن بنے گا، انہوں نے پہلے سے یہ انفورس کیے جا رہے ہیں اس کے اوپر، وہ بیچارے میں نہیں کیپیسٹی، وہ اتنا زیادہ اپسیٹ ہو رہا ہے اس کے اوپر، وہ اتنا زیادہ پریشان ہو رہا ہے اس کے اوپر۔ اور یہ تو چلیں اللہ کا شکر ہے کہ ہم ایک بہتر بیک گراؤنڈ سے ہیں، جسٹ امیجن کریں ان بچوں کو کیا حال ہوتا ہے جن کو مدرسوں میں چھوڑ کے آ جاتے ہیں، اب مار پڑ رہی ہے، جو بھی ہو رہا ہے حفظ کرنا ہی کرنا ہے، ان کے لیے وہ ٹارچر ہے، عذاب ہے، مصیبت ہے، کیا محبت پیدا ہوگی قرآن کی، اللہ کے کلام کے لیے، کیا موٹیویشن ان کو مل رہی ہوگی اس چیز سے۔ انہوں نے تو صرف یہ دیکھا ہوگا کہ استاد جو ہے نا وہ نہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو پینسل رکھ کے انگلیاں توڑیں گے اور وہ اس طرح کی الٹی سیدھی سزائیں دیں گے وہ، لیکن اصل فالٹ کس کا تھا؟ پیرنٹس کا، اصل فالٹ پیرنٹس کا ہے۔ آپ کیوں امپوز کر رہے ہیں ان کے اوپر وہ چیز جو آپ اپنے اوپر امپوز نہیں کروانا چاہیں گے؟ ٹرائی یور سیلف، پہلے خود کر کے دیکھ لیں، پہلے خود کر کے دیکھ لیں یہ چیز۔ اس کی میں ایگزامپل یہ بھی اکثر دیتا رہتا ہوں ہمیشہ اسٹوڈنٹس کی، جب بھی وہ لاسٹ کلاس ہوتی ہے کیریئر کاؤنسلنگ والی، بیفور دے پاس آؤٹ آف آلو اسکول،
تو اس کے اندر میں یہ دیتا ہوں کہ میں کمپیوٹر فیلڈ میری ایجوکیشن ہے، تو میں اس کے اندر بہت ٹھیک ہوں الحمدللہ، اور وہ بائی چانس میں اس میں چلا گیا، آئی ہیڈ نو آئیڈیا کمپیوٹر کس طرح کمپیوٹر ورک ہوتا ہے کیا، انفیکٹ نہ میرے پیرنٹس کو اس چیز کا پتہ تھا نہ کچھ، انفیکٹ جب پڑھتا بھی تھا کمپیوٹر کے آگے کچھ چیز ٹاسک کرو وہ سمجھتا ہے کہ ہر وقت گیم کھیلتا رہتا ہے، ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ بھائی پڑھائی بھی کمپیوٹر کے اوپر ہی ہوتی ہے پھر تو، لیکن وہ سمجھتے تھے. لیکن اینی وے پوائنٹ یہ ہے کہ میں ایک اچھی فیلڈ میں آ گیا جو میرے ساتھ میری پرسنالٹی میری تھاٹ مجھے سوٹ کر رہی تھی. لیکن اگر میرے پیرنٹس زبردستی کہتے تھے کہ ہمیں تو یہ بڑا پسند ہے کہ یہ لٹریچر کے ماسٹر بنے یا فلانا سبجیکٹ میں جائے جو مجھ سے نہیں ہو رہا، یا جس طرح میں نے بایو کیوں نہیں پک کی تھی، بایو مجھے بری نہیں لگتی تھی، اچھا سبجیکٹ لگتا تھا لیکن مجھے نام نہیں یاد ہوتے تھے، ووکیبلری نہیں یاد ہوتی تھی، تو اس لیے میں اس سائڈ پہ نہیں جا سکا. لیکن اگر مجھے فورس کر لیا جاتا تو میں تو بہت آرڈنری اسٹوڈنٹ ہوتا. ہمیشہ کلاس میں کم نمبر آ رہے ہوتے، ہمیشہ گلٹی فیلنگ آ رہی ہوتی، اسکول میں بھی شرمندہ، گھر جا کے بھی شرمندگی، اور جب رزلٹ آ بھی گیا ڈگری بھی پاس ہو گئی، پوری فیملی کے آگے شرمندہ، اور اچھی جاب بھی نہیں مل پا رہی، نہ جاب کو میں انجوائے کر رہا ہوں. امپوز نہ کریں چیزوں کے اوپر، ریڈ لائن انڈرسٹینڈ کریں. اسلام نے کہیں پہ یہ ریڈ لائن نہیں لگائی بھی کہ اگر ماں باپ نے کہہ دیا کہ ڈاکٹر بننا ہے تو بچے نے ڈاکٹر بننا ہے، ماں باپ نے کہہ دیا انجینئر بننا ہے تو اسے انجینئر بننا ہے. صرف وہ ایک آپ نے ریڈ لائن دیکھنی ہوگی وہ والی کہ اس کے پروفیشن جو ہے نا وہ کہ حلال حرام کی باؤنڈری نہ کراس کر رہا ہو، دیٹ از آل. باقی رزق اللہ تعالیٰ دے دے گا، وہ جس چیز کو انجوائے کریں ان کو وہ کرنے دیں. حلال حرام جو ہے نا وہ ریڈ لائن ہے ہمارے لیے، بس کہ اس باؤنڈری کی طرف بچے اس طرف نہ جا رہے ہوں. دوسرا پرابلم یہ بھی ہو جاتی ہے اسی پوائنٹ کو ڈسکس کرتے ہوئے کہ موسٹ آف دا ٹائمز ہم لوگ کلچر کو اور اسلام کو ہم لوگ مکس اپ کر لیتے ہیں. بہت ساری چیزیں کلچر کی اور اسلام کی ہم مکس کر لیتے ہیں. پہلے اپنے آپ کو نا دوبارہ سے ایجوکیٹ کریں، ہم سب پہلے ایز پیرنٹس ہم اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں. اسلام ایگزیکٹلی کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا میرے لیے کرنا ہے، ڈوز اینڈ ڈونٹس اللہ کی طرف سے کیا ہے میرے لیے. تو آپ کو یہ ریلائز ہوگا کہ اللہ کی طرف سے نا ڈوز اینڈ ڈونٹس کی لسٹ نہیں دی ہوئی. یہ نہیں کہا ہوا کہ چارٹ کی طرح یہ بیڈ ڈیڈز ہیں یہ گڈ ڈیڈز ہیں لمبی. اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا امر بالمعروف و نہی عن المنکر. تو بہت کچھ ہماری نا سمجھ اور فطرت کے اوپر چھوڑ دیا یہ. تم تقوی حاصل کرو، یو ول بی گائیڈیڈ یور سیلف. تمہیں خود ہی پتہ لگے گا کہ یہ چیز غلطی ہے، اس کے میں دور ہے. اللہ تعالیٰ نے کہیں کسی سورہ کے اندر لسٹ نہیں دی یہ اعمال ہے یہ اعمال ہے یہ اعمال ہے. بہت کم حدیثیں ہیں. وہ جو ایگزام مثال کے طور پہ ایک اکبر الکبائر والی حدیث ہے کہ بڑے بڑے گناہ جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑے ہیں، شرک ہو گیا، ماں باپ کی نافرمانی ہو گئی، سود کھانا ہو گیا، ناحق قتل کرنا ہو گیا، وہ چند چیزیں موٹی موٹی گنوا دی ہیں. ادروائز کوئی ایگزاسٹیو لسٹ نہیں دی ہوئی کہ اس کے بارے میں کیا پنشمنٹ ہے اور کس کے بارے میں کیا ہے. تو فرسٹ اپنے آپ کو نا خود ایجوکیٹ کر کے دیکھیں کہ اسلام کیا ہے، پھر دیکھیں کہ اب میرا بچہ جو ہے نا وہ ریڈ لائن کراس کر رہا تھا یا وہ گرین لائن میں ہی تھا، میں نے خواہ اس کے اوپر اتنا پریشر کریٹ کر کے رکھا ہوا تھا. کمپیئر مت کریں اپنے چائلڈ کو دوسرے چائلڈ کے ساتھ، نہ شیم کریں اس سے دوسروں کے سامنے. میں نا میں آپ کو اپنی چائلڈہڈ کی میموریز بتا سکتا ہوں جو مجھے بہت ہانٹ کرتی تھی، کیونکہ میرے ساتھ ہمیشہ کمپیریزن ہوتا رہا تھا. فلانا کزن یہ ہے، فلانا یہ ہے، وہ ہے، اور میں ہمیشہ اپنے آپ کو شیشے میں دیتا تھا کہ مجھ سے تو گیا گزرا ہی نہیں کوئی ہوگا بچہ، مجھ سے کوئی گیا گزرا بچہ ہی نہیں ہوگا، میں ہر چیز میں فارغ ہوں. اچھا ایک اور چیز میں آپ کو اپنی اگزامپل دوبارہ دیتا ہوں. میری نا ہائٹ ہمیشہ سے کم تھی، تو اسکول کے اندر میں ہمیشہ پہلے نمبر پہ تو شکر ہے کبھی نہیں، لیکن دوسرے تیسرے چوتھے نمبر پہ میں ہمیشہ اسی اسمبلی لائن میں ادھر ہی کھڑا ہوتا تھا ہمیشہ. تو یہ میرا پورا وہ ہے. اب ایک آپ یہ بات بتائیں، آپ لوگ سب بڑے ہیں، ویٹ کے بارے میں پھر بھی کچھ کہا جا سکتا ہے، ہائٹ کسی کے کنٹرول میں ہے؟ ہائٹ کسی کے کنٹرول میں ہے؟ یہ فضول نانسنس باتیں ہوتی ہیں کہ لٹکا کرو. تو اگر جتنا میں لٹکا ہوں نا تو میرا تو 6 فٹ کا تو ہونا چاہیے تھا. یہ بالکل فضول قسم کی یہ باتیں ہوتی ہیں کہ تم یہ کرو، ایکسرسائز کرو، لٹکا کرو، تم یہ ہومیوپیتھک دوائیاں کھلائے جا رہے ہیں کہ اسے قد لمبا ہوگا، یہ ہوگا. دس از ناٹ ہاؤ اٹ ورکس. اس طرح نہیں ہوتا. ویٹ کے اوپر بھی کسی کو شیم نہیں کرنا ہوتا. ہاں اگر آپ کو پتا ہے کہ آپ کا بچہ لیتھارجک ہے اور وہ نہیں موو ہو رہا، آپ اس کے لیے ایکٹیویٹیز کریں اس طرح کر کے. بے عزت صرف کرتے رہنا اس کو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. صرف یہ ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے نا وہ بہت سائیکولوجیکل پریشر میں جاتے ہیں، نیگیٹو جاتا رہتا ہے. وہ اپنے آپ ہی کو فیل کرتا ہے کہ یار میں سوائے شرمندگی کے اور کچھ بھی نہیں ہوں. کمپیئر نہ کریں اور شیم نہ کریں، بیکاز اسپیشلی جب وین یور چائلڈ از اینٹرنگ دا ایج آف پیوبرٹی، لڑکیوں کے لیے وہ اور ہو سکتی ہے، لڑکوں کے لیے اور ہو سکتی ہے، اور لڑکوں کے لیے بھی ایک ایج نہیں ہوگی، وہ بھی ویری کرے گی. لڑکیوں کے لیے بھی کوئی ایک ایج نہیں ہوگی، وہ ویری کرے گی.
تو جب وہ اس ایج کے اندر انٹر ہوتے ہیں، جب وہ اس ایج میں انٹر ہو رہے ہوتے ہیں، میڈیا کے ذریعے نا ان کو پہلے بہت ساری چیزوں کا ایکسپوجر مل چکا ہوتا ہے. وہ گائیڈنس نہیں ہوتی، وہ کیا ہوتا ہے؟ ایکسپوجر ہوتا ہے یہ. اور ہیومن مائنڈ کیوریس ہے، ان کے اندر کیوریوسٹی ہوتی ہے کہ اپوزٹ جینڈر کیسا ہوتا ہے. ہمارا جینڈر یہ ہے تو اپوزٹ جینڈر جو ہے نا وہ کیسا ہوتا ہے، وہ یہ کیوریوسٹی ہوتی ہے انہیں. جب وہ بڑے ہوتے ہیں، بلوغت کی ایج میں انٹر ہوتے ہیں، میچورٹی کی ایج میں انٹر ہوتے ہیں، پیوبرٹی کی ایج میں انٹر ہوتے ہیں، تو پھر ان کے ساتھ جو ہو رہا ہوتا ہے نا اس دوران، ایٹ دیٹ ٹائم دے نیڈ گائیڈنس. اگر آپ نے پہلے سے ہی وہ تھانے دار والا رول اختیار کیا ہوگا، وہ کیا کمیونیکیٹ کریں آگے؟ وہ آپ کو بتانا چاہیں گے کہ میں اس پرابلم کو فیس کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں. وہ پھر جا کے کس سے گائیڈنس لیں گے؟ جو میں نے پہلے والے کے اندر الیبوریٹ کیا تھا، وہ جا کے پہلے زمانے میں اسکول کالج میں کسی سے گائیڈنس لیتے تھے، اب وہ جا کے گوگل کو سرچ کریں گے. گوگل جو ہے وہ کوئی حلال حرام کی بات بتائے گا؟ وہ تو نہیں بتائے گا حلال حرام کے حساب سے. وہ گائیڈ کرے گا طہارت کسے کہتے ہیں، وہ تو نہیں گائیڈ کرے گا طہارت کسے کہتے ہیں، رائٹ؟ وہ تو کوئی گرافیکل چیزیں دکھانا شروع ہو جائے گا، کیا پتہ وہ اس کو اور ایکسپلور کرنا چاہیں گے، وہ کسی اور طرف دکھا دے گا. ہو سکتا ہے کوئی ایک دم سے ڈسکسٹڈ فیل کرے، کوئی ایک دم سے بڑا لسٹفل فیل کرے ایک دم سے دیکھ کے اسے. اور جو کام آپ کا تھا آپ کر نہیں رہے، آپ کہہ رہے رہنے دو، مجھے شرم آ رہی ہے اپنے بچوں کو سمجھاتے ہوئے بات، تو لہٰذا اس کو اگنور کرو. وہ اسکول میں باتیں کرنا شروع ہو جائیں گے آپس میں. وہ اس طرح کی باتیں بھی ڈسکس کریں گے کہ بیبیز کیسے بورن ہوتے ہیں. اب آپ ان کو اگر ڈسکس نہیں کر رہے، آپ کی کمیونیکیشن ہی نہیں ہے ان کے ساتھ، جسٹ امیجن کریں کہ کون کمیونیکیٹ کر رہا ہوگا، ان کو کون سکھا رہا ہوگا. پھر خیر و شر کہاں سے آئے گا؟ ڈونٹ ایکسپیکٹ کہ اس طرح اگر آپ نے چھوڑا ہوئے ان کو جنگل میں چھوڑ دیں، یہ تو ایسے ہی کہ ایک جنگل میں چھوڑ دیں آپ رات کو جا کے، اور یہ ایکسپیکٹ کریں کہ جی صبح گھر تک وہ پہنچ ہی جائے گا. یہ تو وہ بات ہو گئی. آپ نے ہی اپنے چائلڈ کو گائیڈ کرنا ہے، آپ نے ہی اس کو فل ایکسپلین کرنی ہے چیز. اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ میں سے کسی کا اگر چائلڈ جو ہے وہ فار ایگزامپل 14 ایئرس کا ہے، 13 ایئرس کا ہے، اور وہ اس طرح کی ایج میں انٹر ہو گئے ہیں، اور ان کے پاس ایک ہو گیا طہارت کے، صرف طہارت کی حد تک، کہ اگر لڑکی ہے تو اس کو پیریڈز ہو رہے ہیں تو اس کو گائیڈ کر دیا آپ نے، اگر لڑکا ہے تو اس کو اگر ویٹ ڈریمز ہو رہی ہیں تو اس کو گائیڈ کر دیا کہ یہ طہارت ہی ہوتی ہے. لیکن اس کے ذہن میں تو اور کویشچنز آ رہے ہوں گے، صرف طہارت از ناٹ دی اونلی کنسرن، اس کے ذہن میں تو کویشچنز ارائز ہو رہے ہوں گے اور بہت سارے. ٹھیک ہے، نہیں اگر آپ کمیونیکیٹ کریں گے تو وہ کس سے پوچھے گا؟ انٹرنیٹ سے پوچھے گا، جا کے آن لائن فرینڈ سے پوچھے گا. وہ اس کو الٹا سیدھا کانٹینٹ دیں گے، کیا پتہ اس کو پورنوگرافی کے لائن پہ لگا دیں. وہ اسے کون اسے دیکھ رہا ہوگا؟ اور یہ کس کا قصور تھا ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے؟ پیرنٹس کا قصور تھا. باہر کے ملکوں کے اندر نا بڑے شوق سے لوگ جو چلے جاتے ہیں کہ باہر کی ایجوکیشن بھی اچھی ہے، لائف سٹائل بھی اچھا ہے، وہاں پہ ایک کمپلسری سبجیکٹ ہوتا ہے جو تھرو آؤٹ چلتا رہتا ہے اسکولنگ کے اندر، وہ ہے سیکس ایجوکیشن کا. سیکس ایجوکیشن یہ نہیں ہے کہ میل سیکس کیا ہوتا ہے، فیمیل سیکس کیا ہوتا ہے. بایولوجی کا سبجیکٹ نہیں ہے یہ، ٹھیک ہے، یہ بایولوجی کا سبجیکٹ نہیں ہے کہ ریپروڈکشن کیسے ہوتی ہے، یہ وہ سبجیکٹ نہیں ہے. وہ کیا سمجھاتے ہیں؟ ایگزیکٹلی سیفٹی میجرز کیا ہیں، ہاؤ ٹو ڈو اٹ سیفلی. یہ نہیں کہیں گے کہ نہیں کرنا آپ نے، چیسٹٹی نہیں سکھا رہے ہوں گے، پاک دامنی نہیں سکھا رہے ہوں گے آپ کو. وہ کیا بتا رہے ہوں گے؟ ہاؤ ٹو ڈو اٹ سیفلی. کیوں؟ کیونکہ یہ بیماریاں ہوتی ہیں، یہ ایڈس کی بیماری بھی ہے اس کے اندر، یہ جو منکی پاکس کا پرابلم آیا تھا وہ بھی سیکچولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز ہوتی ہے. پھر ہیپیٹائٹس کی فارمز ہوتی ہیں، وہ ٹرانسمٹ ہوتی ہیں، اینڈ دیر آر ادر فارمز آلسو. تو یہ ڈیزیزز ہوتی ہیں. وہ یہ نہیں کہیں گے نہیں کرنا، پاک دامنی نہیں سکھائیں گے، وہ چیسٹٹی نہیں سکھائیں گے. وہ یہ سکھائیں گے کہ آپ نے کیسے کرنا ہے کہ آپ کریں بھی اور آپ ڈیزیز بھی ٹرانسمٹ نہ ہو، پلس یہ کہ آپ کریں بھی اور پریگننٹ نہ ہو، بیکاز آپ یو ناٹ ان اے میرج ریلیشن شپ، آپ وہ چائلڈ نہیں چاہ رہے، آپ تو صرف انجوائے کرنا چاہ رہے ہیں. وہ یہ چیزیں گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں، یہ چیزیں گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں. اینڈ اٹ از اے کمپلسری پارٹ آف دس دیئر ایجوکیشن. ہاں باہر کے ملک والے پھر کیا کہتے ہیں، ہم اس کو کمپنسیٹ کریں گے، ہم اس کو ریپلیکیٹ کرتے ہیں. کس طرح سے؟ سنڈے اسکول جو اسلامک اسکول ہونا اس میں ہم اسلامک گائیڈنس کے ساتھ کریں گے. لیکن وہی مارننگ والی گائیڈنس تو مل گئی نا، اسکول والی گائیڈنس تو ان کو مل گئی کہ آپ نے کس طرح کرنا ہے، سیفلی کرنا ہے، ٹرانسمٹ نہ ہو سکے آپ کو اس طرح. پھر کیا وہ صرف یہاں تک بات روک رہے ہوتے ہیں؟ نہیں، وہ یہاں تک بات نہیں روک رہے ہوتے. وہ آپ کو پورا جب سائیکولوجیکل اور وہ اس کے ہارمونل کی چینجز کی بات بتا رہے ہوتے ہیں نا، تو دے آلسو گائیڈ یو کہ یو نو واٹ، اف یو فیل اٹریکٹیڈ ٹورڈز دا اپوزٹ سیکس تو دس از ٹوٹلی نیچرل، یہ ہو سکتا ہے، نتھنگ بیڈ اباؤٹ اٹ، کوئی بری بات نہیں ہے اس کے اندر، نتھنگ بیڈ اباؤٹ اٹ. اگر آپ سیم سیکس کی طرف
اٹریکٹ ہوتے ہیں, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ اف یو آر اٹریکٹیڈ ٹورڈز بوتھ آف دیم, وہ بھی ایکسیپٹیبل چیز ہے, بالکل ٹھیک ہے, آپ دونوں کی طرف اٹریکٹ ہو رہے ہیں, اس کے اندر بھی کوئی برائی نہیں ہے. اٹ از یور رائٹ, اٹ از یور باڈی. ان فیکٹ اف یو ان یور اون مینٹل تھاٹ یا یور فزیکل ڈیزائر, دونوں صورتوں میں اگر آپ کو بینگ اے میل یو اسٹل اٹریکٹیڈ کہ آپ کو فیمیل چیزیں زیادہ پسند ہیں, ان کی چیزوں میں زیادہ کرنا وہ پسند ہے, آپ کو اٹریکٹ کرتے ہیں انہی کی کلودنگ یا انہی کی جو کوکنگ والے کام ہو گئے یا جو فیمیل اسٹف ہو گیا یا میک اپ ٹائپ چیزیں ہو گئی, یا وہ تو ڈزنٹ میٹر ایٹ آل, اٹ از یور رائٹ. فزیکلی بینگ اے میل آپ پھر بھی فیمیل والی چیزیں کرنا چاہتے ہیں کر لیں, آپ کو لمبے بال اچھے لگتے ہیں, آپ کو وہ چیزیں اٹریکٹ کرتی ہیں کہ آپ اسٹریکس کروائیں اور وہ, تو بالکل آپ کر سکتے ہیں, بالکل کر سکتے ہیں. اور اس سے پھر اگلا اسٹیپ کیا ہے کہ اف یو وانٹ ٹو ڈو اٹ پرماننٹلی, اگر آپ ایک ہوتا ہے کہ وقتی کیفیت آپ کے اندر آ رہی ہے, کبھی آپ کا یہ موڈ سوئنگ ہے یا کبھی آپ کا یہ موڈ سوئنگ ہے, اور اف یو فیل لائک کہ آپ نے تو اس کو پرماننٹ آپ کے لیے یہ فیچر ہونا چاہیے, تو وہاں پہ پورا رائٹ آپ کو ہے کہ آپ اپنی سرجری کروا سکتے ہیں. وہ آپ کو پراپر گائیڈ کریں گے کہ ہم آپ کو سب سے پہلے ہم آپ کو ہارمونز انجیکٹ کریں گے, ایک پروسیس ہوگا جس کے ذریعے آپ کا پھر وہ دوسرا جو ہوتا ہے وہ ہوگا, جب وہ والے پرسنالٹی چیزیں فزیکل چیزیں آپ کی نمایاں ہو جائیں گی, پھر ہم آپ کے اولڈ جو ہیں ان کو سرجری سے ریموو بھی کر دیں گے, اور پورا پروسیس آپ کو گائیڈ کر کے اس دوران کاؤنسلنگ بھی کریں گے, سب کچھ کریں گے. وہ تو ساری فل ٹاپک چل رہا ہوتا ہے سیکس ایجوکیشن کے اندر, فل ٹاپک چل رہا ہوتا ہے والا. جو میں ٹاپک ڈسکس کرنا شروع ہو گیا ہوں نا اب سیکس ایجوکیشن سے آگے جا کے, اس ٹاپک کو کیا بولتے ہیں, LGBT, ٹھیک ہے. یہ اس کی چھوٹی فارم ہے, آگی فارم کو میں ایکسپلین کرتا ہوں. تو L سے ہو گیا لیسبینس, G سے ہو گیا گیز, لیسبینس ہو گئے فیمیل ود فیمیل, گیز ہو گئے میل ود میل, بائی سیکشول جو ہوتے ہیں جو بھی اویلیبل ہو, ٹرانسجینڈر جو ہو گیا وہ جو ٹرانزیشن فیز کے اندر ہے, چاہے وہ سائیکولوجیکلی ہے چاہے وہ فزیکل ہے, بالکل چاہے وہ فزیکل ہے, وہ ٹرانسجینڈر ہو گیا. آگے اور بھی ہیں اس کے, ایک آئی بھی آتا ہے جو اصل میں انٹرسیکس ہے, جو وہ آئی بھی ہے, کیو بھی ہے, کیورر بھی ہے, اور کویسچننگ بھی بولتے ہیں اسے, جو ابھی خود طے کر رہا ہے کہ بھائی میں کیا ہوں, اور ایک پلس بھی سمپل لگا دیا کہ چلو اس سے اور بھی زیادہ اس کے آگے ملٹیپل اس کے اور بھی شیڈز ہوں گے, اور بھی ہیں. اے بھی آتا ہے بلکہ اب تو, اے کیا ہے, اے سیکشول, انسیسٹ. اچھا دس از نیو فار می, ٹھیک ہے چلے, مے بی آئی از فار انسیسٹ آلسو. انسیسٹ کیا ہوتا ہے, کلوزسٹ فیملی ریلیشنس کے اندر اگر آپ فزیکل ریلیشن شپ رکھنا چاہ رہے ہیں, وہ بالکل فرسٹ سبلنگ بھی ہو سکتے ہیں, پیرنٹ چائلڈ بھی ہو سکتا ہے, اینی تھنگ, فرسٹ ریلیشن شپ بھی. بلکہ ایک اور چیز بھی ہے, وہ جو آج سے کوئی 8 سال پہلے 9 سال پہلے میں نے جب انون ڈارکنس والا کیا تھا, تو میں نے ہالینڈ کی خبر اور ڈچ لینڈ کی خبر بتائی تھی. وہ بیسٹیلٹی وہاں پہ بہت کامن ہے, ہیونگ سیکس ود اینیملز. اس کا ٹورزم کی میں نے آپ کو خبر بتائی تھی کہ وہ ٹورزم سے کتنا پیسے اٹریکٹ کر رہے ہیں وہ. اچھا, اب یہ جو LGBT ہے نا, یہ دس از یہ بیماری یا یہ گنج ہے نا, یہ تو بہت پرانا ہے. وہ تو ہمیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام سے ریلیٹڈ بھی مینشن کیا تھا, اور قرآن سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ فار دا فرسٹ ٹائم ان اے سوسائٹی اگر یہ چیز ڈیولپ ہوئی تھی نا, تو وہ ان کی سوسائٹی تھی. انڈیویجول ایکٹس کیا پتہ اس سے پہلے بھی ہوتی ہو, لیکن ایک سوسائٹی اگر اس گن میں ڈیولپ ہوئی تھی تو یہ اس طرح وہ ڈیولپ ہوئی تھی. اور اللہ تعالیٰ نے باقی زمین کو اس سے اس طرح پاک کیا تھا کہ جسٹ لائک کہ ہم گاربیج کو اکٹھا کر کے نا اس کو ڈمپ اور برن کر دیتے ہیں. گاربیج لیتے ہیں, اس میں صرف بیماری ہیں, فلتھ ہے, کچھ بھی نہیں بچا اس کے اندر, کوئی خیر نہیں ہے, یہ رہے گا تو بیماریاں پھیلیں گی, تو لہٰذا اس کو ڈمپ کر دیا جائے, برن کر دیا جائے, ڈسٹروائے کر دیا جائے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کو کہہ دیا تھا کہ آپ اور آپ کے صاحب ایمان اپنی بیوی کو بھی پیچھے چھوڑتے ہوئے, بیکاز بیوی جو تھی وہ LGBT یا اس طرح کی کیٹیگری میں نہیں تھی, لیکن شی ہیڈ سمپتھیز فار دیم, سپورٹر تھی, سمپتھی تھی, ان کو بھی چھوڑ دیں, آپ آئیں. صرف صاحب ایمان لوگ باہر نکلے, باقی سب کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا تھا, ختم کر دیا تھا ہمیشہ کے لیے. اور اس کی وجہ سے ہمیں ہزاروں سال کا لیز مل گیا کہ ایک سوسائٹی دوبارہ اس لیول کی اٹھ کے نہیں آئی اتنے ہزاروں سال تک. اب جو آئی ہے وہ آئی ہے تب جب اس سے پہلے کا ایک دنیا کی دھن چل رہی تھی گلوبلائزیشن کی. ایجوکیشن بھی گلوبلائز ہونی چاہیے, ہر چیز گلوبلائز ہو, تو یہ بھی گلوبلائز ہوگا.
پوری دنیا کے اندر. میں نے ایک نہیں 2-3 دفعہ لیکچرز کے اندر اس کو شیئر کیا ہے کہ پچھلے سال ہم جب لگے ہوئے تھے کہ جی عمران خان کی گورنمنٹ جائے گی تو وہ آئے, ووٹ آف کانفیڈنس آئے نہ آئے, تو پرائیڈ منتھ جو گزارتے ہیں یہ لوگ, ان کا ایک منتھ ہوتا ہے ابھی آنے والا ہے بالکل, پرائیڈ منتھ جب یہ گزارتے ہیں نا, جس میں مارچز ہوتی ہیں, گے مارچ ہوگی اور LGBT مارچ, یہ وہ ہر دفعہ ایک نیا گند آئے گا. ہم لوگ یہاں پہ پرائیڈ منتھ, LGBT منتھ یا رینبو منتھ نہیں بنا سکتے. ہم کیا کرتے ہیں پھر, ہم عورت مارچ کے نام سے کر لیتے ہیں. اب عورت مارچ کے اندر عورت کے پرابلمز ہیں, وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کو وراثت میں ابھی تک نہیں حصہ دیا جا رہا, ان کے میرج کے رائٹس ان کے پاس نہیں ہیں, ان کے پاس جو کورٹس ہیں یا عدالتیں ہیں وہ ان کو نہیں دے رہی ہوتی ہیں رائٹس, ان کو بچوں کے نام پہ ٹارچر بھی کیا جا رہا ہوتا ہے کہ کمپرومائز کریں, وہ سب کچھ اپنے ان کے پرابلمز ہیں, ان کے ایجوکیشن کے پرابلمز بھی ہیں, بہت کچھ ہے ان کے. لیکن اس کو کور بنا کے, جس طرح انٹرسیکس کو, ہجروں کو, خواجہ سراؤں کو کور بنا کے LGBT کی موومنٹ پش ہو رہی ہے, تو ہمارے یہاں یہ عورت کا آگے رکھ کے, عورت مارچ فیمنزم کی تحریک کو آگے رکھ کے پیچھے سے یہ پش مل رہا ہے. اب جو میں نے کافی دیر پہلے, آدھے گھنٹے پہلے بات کی تھی نا کہ کلچر اور اسلام کو کبھی مکس نہ کریں, تو ہم نے اسلام کو پوری طرح فورس نہیں کیا, ہم کلچر میں پھنسے رہے. وہ کلچر جو ہمارا مکس کلچر ہے, اس میں ہندو ویلیوز بھی ہیں, اس میں کرسچن ویلیوز بھی ہیں, اور اس کے اندر ہماری اپنے اسلامک ویلیوز جو تھیں وہ بھی کوئی تھوڑی بہت آدھی ٹوٹ پوٹ کے آ گئی وہ بھی. تو وہ ایک مکس کا کلچر ہمارا ہے. پاکستانی کلچر یا جو ہماری سوسائٹی کا کلچر ہے یہ ایک مکس کلچر ہے, یہ پیور اسلامک کلچر نہیں ہے. تو اس کلچرل ویلیوز ہماری کافی زیادہ اتنی خراب کہ جس کی وجہ سے یہ فیمنزم اور یہ جو ہے نا, ان کو بولنے کا موقع ملتا ہے, اور جب بولتے ہیں تو ٹھیک بولتے ہیں, ظاہر بات ہے وہ تو غلط نہیں بول رہے ہوتے ہیں نا. تو اگر ہم نے سوسائٹی کو اپنا نیٹ اینڈ کلین رکھا ہوتا ہے نا, اسلام کے مطابق رکھا ہوتا ہے, تو دیر واز نو ویکیوم جس کو یہ LGBT, فیمنزم, انٹرسیکس یہ آ کے فل کر سکتے ہیں. اگر ہم نے خواجہ سراؤں کو حق دیا ہوتا ان کا, تو پھر کوئی پرابلم نہ ہوتی کسی قسم کی. کیونکہ ان سارے چیپٹر میں LGBTQIA+ جتنے بھی اس کی موڈز ہیں, یہ ان سب کے اندر جو ایکچوئل ریئل کنسرن یا پرابلم یا جو وہ ہے نا, وہ ہے انٹرسیکس کی, جو پیدائشی طور پہ فزیکلی ایمبیگوس سچویشن کے اندر پیدا ہوتے ہیں, اور ان کا زیادہ تر کیسز ڈسون کر دیتے ہیں ان کو. بہرحال ابھی ہم اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتے کہ اس کا پھر ایونچولی ظاہر بات ہے سرجری کے ذریعے اس کا بھی علاج ہے. اور میں نے ایک اور لیکچر کے اندر مینشن کیا تھا کہ پاکستان کے ہی علماء نے جب یہ ٹرانسجنڈر بل کا زیادہ ہوا تھا, انہوں نے اسلام کے قوانین بتائے تھے کہ ایون ان کی بھی شادی کس کس کیس میں ہو سکتی ہے جب وہ اس اسٹیٹ تک پہنچ جائیں گے, اتنی سرجری ہو جائے, یہ ہو جائے, اب وہ فل میل کی کیٹیگری میں فال کر رہے ہیں, فیمیل کی کیٹیگری میں فال کرنا شروع ہو جائیں, تب وہ بھی ہو جائے گا. کمنگ بیک ٹو دا اوریجنل ٹاپک, یہ جو میں نے بیچ میں باتیں بتائی ہیں, اس میں بہت ساری باتوں میں آپ نے بول دیا ہوگا استغفر اللہ, آپ نے بہت ساری چیزیں بول دیں کہ اللہ معاف کرے اس طرح کر کے. یہ ہم بات کر رہے ہیں کیونکہ یہ LGBT کی موومنٹ ہوئی ہے کوئی 25 سال پرانی, اور خبر زیادہ اس کی آنی شروع ہوئی ہے کوئی 8-9 سال پہلے. میں نے ویلنٹائن کے اوپر 2015 کے اندر کیا تھا, اس سے چند مہینے پہلے جس کو یہ پرائیڈ منتھ مناتے ہیں, تو اس سے چند مہینے پہلے امریکہ کی سپریم کورٹ نے الاؤ کر دیا تھا. تو انہوں نے اپنی پوری سے وائٹ ہاؤس کے آگے نا رینبو کلرز کو لائٹ پروجیکشن کی ہوئی تھی, تھرو کیا ہوا تھا یہ. تو یہ بہت ریسنٹ بات ہے, یہ بہت ریسنٹ ہے, یعنی کہ آپ کرنٹ جنریشن کی بات ہے. میں اور آپ اس کو ڈیسائیڈ کر لیں گے, لیکن واٹ اباؤٹ دا چلڈرن جن کو کانٹینٹ اور کتابیں اور ان کے جو موویز اور ان کے کارٹونز ہیں نا, ان کے اندر یہ کانٹینٹ پہلے سے ہے, اور وہ کیا ہوگا, ٹھیک ہے, if I am not attracted to the same gender, if I personally am not attracted to the same gender, تو ٹھیک ہے, یہ میری چوائس ہے, میں نہ ہوں اٹریکٹ. لیکن اگر کوئی اور میل ہے وہ اٹریکٹ ہو رہا ہے, وہ گیش وہ رکھتا ہے, فیلنگز رکھتا ہے, تو اس کا رائٹ ہے, اس کو برا کیوں نہ کہو, اس کو برا بلا نہیں کہنا اس کو, جی ہاں, ان کو برا نہیں کہنا. وہ یہ جو نیکسٹ جنریشن ہے نا, وہ پھر آپ ان کو سمجھاتے رہیں گے, وہ کہتے رہیں گے بھائی آپ کا کیا جا رہا ہے, کہ میں تو نہیں کر رہا نا, کوئی اور کر رہا ہے, کرتا رہیے. اچھا, اب میں اس کے اندر نا بہت ساری ایگزامپلس بتا سکتا ہوں, کیونکہ میں نے یونیورسٹی میں بھی پڑھایا تھا, تو بہت سارے اسٹوڈنٹس نے بات شیئر کی تھی. پھر میں نے ان سے, جب اسلامک گائیڈنس کے علاوہ پھر میں نے ان سے پوچھا تھا کہ یہ آپ نے فیلنگ کب جنریٹ ہوئی ہے آپ کے اندر یہ والی, تو انہوں نے اپنے کچھ ایکسپیرینسز بتائے تھے, بٹ ہم ٹائم شارٹ ہے.
تو وہ لیکن بہرحال دیٹ از سم تھنگ امپورٹنٹ کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی ڈیولپ ہوتا ہے نا اس طرح تو وہ کیسے ہوتا ہے. تو میں اس کی ڈیٹیل میں تو نہیں چاہوں گا, باتیں بہت ساری ہیں, لیکن ان میں سے سب سے امپورٹنٹ بات میں یہ بتاؤں گا جو ملٹیپل کیسز کا کامن کیس تھا نا, چاہے وہ لڑکیوں کا تھا لڑکوں کا تھا, وہ کامن کیس یہ تھا کہ جب ایکسپوجر ملتا ہے نا آپ کو ایک پورن ویڈیو دیکھنے کو مل گئی اور اس کے اندر آپ نے دیکھ دیا کہ ایک بہت ہی ماڈل قسم کا لڑکا ہے, ایک بہت ہی ماڈل قسم کی لڑکی ہے, اینڈ دے آر ہیونگ سیکس, تو وہ تو آپ نے اس کے اوپر دیکھ لیا ویڈیو کے اوپر. اب اس سے یہ ایپیٹائٹ جو آپ نے اپنے اندر ڈالی, جو آپ نے اپنے اندر ایپیٹائٹ ڈالی, اس کی ایکسفولیشن کب ہوگی, اس کو اظہار کب ملے گا؟ جب آپ خود کریں گے کوئی ایکٹ. آپ ایکٹ کہاں پہ کر سکتے ہیں؟ آپ کے پاس وینیو نہیں ہے کوئی. امیجن کریں نا, ایک 14 ایئر لڑکا, 15 ایئر لڑکی, 13 ایئرس کا, اس ایج کے اگر ہیں, وہ اس چیز کو دیکھ رہے ہیں, انجوائے کر رہے ہیں اور بڑھتے جا رہے ہیں اس چیز کے اندر, تو ان کو یہ ڈیزائر کو پورا کرنے کا ان کو موقع کب ملے گا؟ تو وہ کیا کریں گے پھر؟ وہ اپنے کزنز یا اپنے کلاس فیلوز یا وہ ان کے ساتھ ایکسپیریمنٹس کریں گے, وہ اور پھر اگر ان کو اس چیز کا اٹریکشن ہونی شروع ہو گئی, پھر وہ ان کو سیم سیکس اٹریکٹ کرنا شروع ہو جائے گا, نہ کہ دوسرا سیکس. وہ کہیں گے میں نے اس کو ایکسپیرینس کر کے دیکھا ہے, اور مجھے اب وہ دیکھنے کی ضرورت نہیں, میرے پاس کچھ اویلیبل ہے. یہ کامن کیس تھا. تقریباً جتنے بھی کیسز میں نے پرسنلی ڈسکس کیے تھے نا, یہ ان سب کا کامن چیز تھی ہے کہ جب آپ نے کرنا ہوتا ہے, یہ اسی طرح ہی ہے کہ آپ بیٹھ کے میگزینز دیکھتے رہیں, مینیو پڑھتے رہیں کہ یہ برگر یہ ہے, پیزا یہ ہے, تو آپ کو ایک دم سے لگتا ہے بھائی آرڈر کرو, اگلی چیز کیا ہے, آرڈر کرو اسے, اب یہ ہم نے کھانا ہے. اب لائک وائز اگر بچوں کو اور بڑوں کو بھی ایون اگر ایکسپوجر مل رہا ہوتا ہے نا اس طرح کے کانٹینٹ کا, تو اگلا کیا ہوتا ہے, ڈیزائر بڑھتا ہے پھر الٹا کہ اب یہ کرنا ہے میں نے, اور وہ کہاں کرنا ہے, کس طرح کرنا ہے, جو اویلیبل ان کے پاس ہوگا وہ اس آپشن کی طرف جائیں گے. کیونکہ ہم نے کیا سوسائٹی بنا دی ہے, ماشاء اللہ یہ بیٹی بھی بڑی ہو گئی ہے, بیٹا بھی بڑا ہو گیا, یونیورسٹی بھی پڑھ لیا انہوں نے, ان کو بالغ ہوئے ہوئے اتنے سال ہو گئے ہیں. ہم کہیں گے نہیں جی ابھی نہیں, ابھی اور پڑھے گا, ابھی اور سیٹل ہوگا, ابھی اور یہ کر لے, کیا ہو گیا اتنا کیا. وہ آ کے آپ کو کوئی کہہ سکے گا کہ امیجن کریں اپنے آپ کو بھی اس ایج میں ڈال کے دیکھیں, جب ہم لوگ اس ایج میں تھے, ارلی 20s یا لیٹ ٹینز والی ایج میں تھے. آپ کہہ سکتے ہیں جا کے پیرنٹس کو, اور اگر کہہ دیا نا سب کے سامنے کہیں گے او جی دیکھو اس کو شادی کی پڑی ہوئی ہے, دیکھو یہ کہہ رہے ہیں میری شادی کریں, کتنے اس کو جانا شوق ہے شادی کرنے کا, اور وہ لطیفوں میں اور ہنسی مذاق الٹا وہ کریں گے. وہ ہم کیا کرتے ہیں, ہمارے یہاں نارمل کلچر ہے کہ 27-28 سال سے پہلے تو لڑکوں کی شادی ہونی نہیں ہے, جس میں انہوں نے آدھی زیادہ زندگی گزار دی ہے, آدھی سے زیادہ انہوں نے زندگی گزار دی ہے یہ والی. لڑکیوں کا بھی اسی قسم کا ہی کیس ہوگا کہ اتنا آگے جا کے پل کھینچ کے کہاں تک ہم لے کے چلے گئے اسے. تو سوسائٹی, اور اوپر سے شادی ہو بھی اتنی مہنگی گئی ہے, یعنی کہ اگر بات طے ہو جائے نا, فیملی کہتے ہیں کہ ہاں اب اس کی شادی کرنی ہے, شادی رشتہ بھی ڈھونڈنے چاہیے, جیسے رشتہ ڈھونڈیں گے نا کہیں گے اگلے سال سردیوں میں شادی کریں گے, سب اوکے, سب کچھ ہو گیا, رشتہ پسند آ گیا, اگلے سال سردیوں میں شادی کریں گے. وہ اور لٹکا کے رکھو ان کو, تب تک انتظار فرمائیے. جیسا پی ٹی وی کا آیا کرتا تھا نا, ٹرانسمیشن جاتی تھی, انتظار فرمائیے, تو انتظار فرمائیے والا صاحب ہوگا وہ. تو یہ دیکھیں ہم نے سب چیزوں کو اتنا مہنگا, اتنا مشکل, اتنا وہ کر دیا. کلچرل چینج جو ہے نا, وہ جو کرے گا نا, جو ایسے موقعوں کے اوپر کوئی ایز کا راستہ نکالے گا, میرے خیال میں وہ اصل ہیروئن ہوگا اس دور کا. یعنی کہ مثال کے طور پہ یہ کہ آپ لوگوں نے پچھلے ہفتوں کے اندر بھی کوئی نہ کوئی شادی اٹینڈ کی ہوگی, ٹھیک ہے, گیس کر کے بتائیں وہ ایک شادی کا ڈنر جو تھا اس کا کیا خرچہ ہوگا, کیا ہوگا خرچہ؟ ایک آپ نے کسی بھی آپ مارکی میں چلے گئے, کسی بھی میرج ہال میں چلے گئے, کیا خرچہ ہوگا وہ؟ بالکل ملین کہیں نہیں جاتا, آپ نے کچھ میڈم ڈفرینٹ بات کرنی تھی میڈم مشین. نہیں وہ آپ نے پوچھا نا کتنا, تو میں ریسنٹلی ہماری فیملی میں ہوئی ہے, تو they said they have paid 27 lakh. 27 لاکھ, ٹھیک ہے, صحیح ہو گیا. اچھا اب آپ سب دیکھیں کہ فار ایگزامپل آپ لوگوں کو اپنے بچوں کی شادی کا وقت کرنا پڑ جائے, کہاں سے لائیں گے آپ یہ پیسے, کہاں سے لائیں گے اتنے پیسے؟ تو میں نے جو بات کر رہا تھا نا کہ اسلام اور کلچر کو مکس نہ کریں, یہ کلچر کا وبا ہے ہمارے اوپر کہ ہم نے یہ اپنے سر پہ چڑھایا ہوا ہے کہ ایک مارکی میں شادی کرنی ہے, ہال میں شادی کرنی ہے, اور ڈھیر بندہ اکٹھا ہوگا تب ہوگا. جب تک 500 کی لسٹ نہیں ہوگی نا, وہ شادی نہیں ہو سکتی. صحیح ہے. جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا,
مسجدوں میں آپ کے لیے کوئی آپ نے خرچہ نہیں پے کرنا, مارکیٹ میں نہیں جانا. اللہ کے رسول نے فرمایا ہے مسجدوں میں نکاح کرو اور ان کا اعلان عام کرو. مسجدوں میں نکاح کرنا ہے, دیٹ از آل. یعنی کہ کیا خرچہ ہے, کیا خرچہ ہے؟ ایک مسجد میں جا کے آپ نے نکاح کرنا ہے, اس کا کیا خرچہ ہے؟ کوئی خرچہ نہیں ہے اس چیز کا. یہ کہاں سے مصیبت آئی ہے؟ ہم کیوں نہیں اسلام کو فالو کر رہے ہیں؟ کیا مارکی میں جو شادیاں ہو رہی ہیں وہ بہت خوش جا رہے ہیں, وہ لوگ بہت خوش ہیں. یہ جو میرا پوائنٹ تھا نا وہ یہاں پہ یہ تھا کہ کلچر اور اسلام کو ہم مکس نہ کریں. میک تھنگس سو ایزی, اتنے ایزی کریں. مسجد کے اندر آپ جتنے مرضی لوگوں کو بلوا لیں, اور وہ کیا ہوتا ہے جو اصل سنت تھی یا وہ اصل طریقہ وہ کیا تھا, جس کو ہم نے صرف وہ دیا کہ الگ سے بد بانٹ دی ہے, اور کھانا پھر بھی ہوگا جا کے, وہ الگ سے کھانا وہ بھی ارینجمنٹ وہ بھی ہوگا. اس سے کیا ہونا ہے, آپ کے فیملی ریلیٹیو ناراض ہوں گے نا, لازمی ناراض ہوں گے. تو پھر ہیرو ایکٹ تو یہی ہوگی نا کہ آپ کچھ ثابت کر کے دکھائیں کہ ہم نہ مائیوں کریں گے, نہ مہندی کریں گے, نہ یہ کریں گے وہ کریں گے. شادی کے لیے بھی نہ جو لڑکی جو ہے جو آپ کو اپنی بیٹی دے رہا ہے, آپ بے شرم ہو کے اس سے آپ جہیز بھی مانگیں گے اور یہ ایکسپیکٹ کریں گے ہمیں کھانا بھی کھلاؤ پورا, اور ہمارے صرف مجھے نہیں کھلانا, میرے پورے 200 بندوں کو کھلانا ہے آپ نے کھانا, اور ساتھ جہیز بھی دیں, ہماری چیزیں بھی دیں, گاڑی رخصتی بھی اسی گاڑی پہ کریں گے جو آپ نے دی ہوگی, ہمیں گفٹ کی ہوگی. کتنی بے شرمی ہے یہ. اسلام کو ہم نے خود اپنے لیے مشکل کیا ہے. تو آج کل کے ہیرو یہ لوگ ہوں گے, آج کل کے ہیرو یہ لوگ ہوں گے جو اس طرح کا کلچرل چینج کو لا سکیں گے اس کے اوپر. اور دور کی بارات کے لیے ساتھ کھانا باندھ کے بھی دینا, بس کوئی ناشتہ, ہاں ناشتہ بھی لے کے جانا ہوتا ہے. بالکل, یہ تو میں بھول ہی گیا. ہاں بالکل, ناشتہ بھی لے کے جانا ہے, اور جو کہ لٹرلی ضائع ہوتا ہے کیونکہ وہ سب سوتے رہتے ہیں, ناشتہ کے ٹائم گزر جاتا ہے. تو یہ جو پرابلمز ہیں نا, یہ پینیٹریٹ کہاں سے ہو رہی ہیں؟ یہ پینیٹریٹ ہو رہی ہیں تھرو انٹرنیٹ. ٹھیک ہے, یہ پینیٹریٹ کہاں سے ہو رہی ہیں؟ ہر ایک کے ہاتھ میں یہ مصیبت پڑی ہوئی ہے, ہم اس کو چھوڑ بھی نہیں سکتے. اگلی مصیبت یہ ہے, اور اس کے ذریعے یہ تھرو آؤٹ جو ہے نا یہ چیزیں فیڈ ان ہوتی جا رہی ہیں. تو صحیح بخاری کی کتاب الفتن کی ایک حدیث ہے 70-60 نمبر حدیث. اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک اونچی عمارت پہ کھڑے ہو کے, اب کتنی اونچی عمارتیں ہوتی ہوں گی اس دور کے اندر, آپ امیجن کر لیں, زیادہ سے زیادہ 2 منزلہ عمارت ہوگی, 3 منزلہ عمارت ہوگی وہ. تو کسی اونچی عمارت پہ کھڑے ہو کے صحابہ سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں کیا تم لوگ دیکھ سکتے ہو جو مجھے دکھائی دے رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں اللہ کے رسول, ہم نہیں جانتے کہ آپ. تو اللہ کے رسول نے فرمایا میں تم لوگوں کے اوپر فتنوں کو, آزمائشوں کو, مختلف مشکل حالات کو اس طرح دیکھ رہا ہوں جس طرح بارش برستی ہے. جس طرح بارش برستی ہے میں اس طرح تمہارے اوپر مشکل حالات کو, فتنوں کو, آزمائشوں کو برستے دیکھ رہا ہوں. اب پہلے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو توجیہ, جو مثال جو بیان کی ہے, انالوجی بیان کی ہے بارش کی, اس میں کیا چیز کامن ہوتی ہے؟ جب بارش ہوتی ہے نا تو وہ سلیکٹیو نہیں ہو رہی ہوتی. آپ کے گھر میں ہوگی, آپ ساتھ والے کے گھر میں نہیں ہوگی, متقی کے گھر میں ہوگی اور اس کے نہیں ہوگی, تھرو آؤٹ ہوگی, ہر جگہ پہ ہوگی. اور ایسا خوبصورت اللہ تعالیٰ کا یہ نظام یہ ہے کہ اتنے ہزاروں فٹ اوپر سے برس رہے ہوتے ہیں لیکن ایک ایک قطرہ الگ گرے گا, وہ جڑتے بھی نہیں ہیں. ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ پورا ایک واٹر فال سی چیز بنا دے, وہ ایک ایک قطرہ الگ گرے گا وہ, لیکن پوری زمین کو جو ہے نا وہ گیلا کر دے گا, بہا دے گا, کوئی چیز بچے گی نہیں اس کے اندر. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں تمہارے اوپر فتنوں کو ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے بارش برس رہی ہوتی ہے, بارش برستے ہوئے دیکھ رہا ہوں اس طرح فتنوں کو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث خاص طور پہ کتاب الفتن سے متعلق ہیں, جو اینڈ آف ٹائم سے ریلیٹڈ جو حدیث ہیں, ان کو اگر آپ پڑھیں نا تو آپ کو اللہ کے رسول کے اوپر اور زیادہ جو ہے نا آپ کا ایمان اور جو ہوتا ہے وہ اور پکا ہوتا ہے کہ انہوں نے کتنی بات صحیح کی, اور صحابہ نے کیا سمجھا ہوگا اس بات کو. یہ حدیث یہاں پہ اینڈ ہو جاتی ہے اور کوئی نہیں ہے, کوئی فردر ڈسکشن نہیں, کوئی کراس کوسچن نہیں. انہوں نے کیا سمجھا ہوگا اسے؟ پتہ نہیں بارش کی طرح فتنے برس رہے ہیں, کیا مطلب؟ انہوں نے سمجھ لگی ہوگی کیا مطلب ہے. ہمیں پتہ ہے کہ اس وقت کوئی گھر محفوظ نہیں ہے, کوئی کمرہ محفوظ نہیں ہے, کوئی 1 انچ زمین محفوظ نہیں ہے. اس وقت ہر جگہ کے اوپر جو ہے یہ فتنہ آ رہا ہے. تو ایک آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا عمران خان کے دور میں کافی پاپولر ہوئے تھے پروفیسر جاوید اقبال, ان کا ایک میں نے فنڈ ریزنگ اٹینڈ کیا تھا. انہوں نے حدیث تو نہیں یہ کوٹ کی تھی, وہ بات کسی اور کانٹیکسٹ میں کر رہے تھے, لیکن بہرحال ان حدیث کے ساتھ میں اس کو ریلیٹ یوں کر رہا ہوں. انہوں نے کہا تھا کہ اگر جس طرح بارش ہو رہی ہوتی ہے تو بارش کو اب کیا ہو سکتا ہے, ایک حال یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں
یعنی کہ اب ہم اس فتنوں میں ہیں, اگر فتنوں کی بارش ہو رہی ہے تو ایک کیا ہوگا, اللہ بارش کو تھام دے. تو یہ بات اللہ کے تو اختیار میں ہے, اللہ تعالیٰ کا ایک حکم ہوگا, بادل اڑ جائیں گے, ختم ہو جائیں گے, رک جائیں گے. لیکن دوسرا یہ ہے کہ اگر یہ تو خبر ہے جو اللہ کے رسول نے بتا دی کہ یہ تو ہوگا, تو اگلا کام کیا ہے؟ اب آپ نے باہر بھی جانا ہے, سب کچھ کرنا ہے, تو بھیگنا یا چھتری لینا یہ آپ کے اختیار میں ہے. بارش سے کس طرح بچ سکتے ہیں؟ چھتری پکڑ سکتے ہیں نا, آپ اپنے بچوں کو پکڑا سکتے ہیں چھتری, رین کوٹ پہن سکتے ہیں, بچوں کو پہنا سکتے ہیں رین کوٹ, ٹھیک ہے. تو رین کوٹ اور یہ جو چھتری, اور یہ کیا ہے؟ اسلام کی تعلیمات. چھتری کیا ہے؟ اسلام کی تعلیمات. رین کوٹ کیا ہے؟ اسلام کی تعلیمات. خود بھی پہنیں گے اور جتنے بھی آپ کے لوڈ ونز ہیں ان کو آپ پہنائیں گے. کوئی دور آپ کو نظر آئے گا نا, گلی میں جا رہا, کہیں گے ہو دیکھو بیچارہ وہ بھیگتا ہوا جا رہا ہے, لیکن آپ اس سے زیادہ نہیں بڑھ کے کچھ کریں گے, جا کے میں اس کو چھتری بنا دوں. لیکن آپ کے اپنے گھر والا کوئی آ رہا ہوگا, جا رہا ہوگا نا, تو وہ کہیں گے نہیں ایک منٹ رکو, گاڑی سے مت ہوتا نا, ہم چھتری لے کے آتے ہیں تمہیں بچانے کے لیے, تاکہ تم گیلے نہ ہو جاؤ. تو یہ ساری جو بات ہے نا, وہ یہ ہے کہ اس وقت کے دور کے حساب سے وقت کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے پیرنٹنگ کی ذمہ داری بہت بڑھ گئی ہے, بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. پہلے وقتوں کے اندر جو تھا کہ کسی کے 4 5 6 7 8 بچے بھی ہیں اور وہ بس گرو اپ ہو گئے, وہ ٹھیک ہے, ان کا ایکسپوجر کا معاملہ نہیں تھا. اب یہاں پہ ایک بچہ بھی ہو کسی کا تو بہت بھاری ذمہ داری ہے, بہت بڑی ذمہ داری ہے. ٹل دا ٹائم دے ریچ دا ایج آف ایڈلٹہڈ, تب تک بہت بڑی ذمہ داری ہے یہ آپ کے اوپر. ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ محنتیں ضائع بھی ہوتی ہیں, جس طرح ہم نوح علیہ السلام کے کیس میں جانتے ہیں, ہم آدم علیہ السلام کے کیس میں جانتے ہیں کہ وہ اپنے بیٹے قابیل کو نہیں سمجھا سکے کہ اتنے مت حسد میں جلو تم کہ اپنے ہی بھائی کو قتل کر دو, حالانکہ وہ نبی تھے اللہ کے. تو محنتیں ضائع بھی ہو سکتی ہیں. ایک بیٹا جو تھا وہ نبی بنا تھا, شیت علیہ السلام, لیکن ایک بیٹا جو تھا وہ قاتل بنا تھا. اللہ کے رسول نے صحیح بخاری کی حدیث میں فرمایا جب بھی دنیا میں کوئی قتل ہوتا ہے اس کا جو گناہ جو ہے نا وہ پیچھے ٹرینڈ سیٹر تک جاتا رہتا ہے, یہاں تک قابیل کو بھی اس کا حصہ ملے گا. تو دیکھیں کس قدر بوجھ میں ہوگا وہ اس وقت قابیل. نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تو بچ گئے تھے ان کے ساتھ, لیکن ایک چوتھا بیٹا بھی تھا جو غرق ہوا تھا. یعقوب علیہ السلام کے بے شک ایک بیٹے یوسف علیہ السلام تھے, نبی تھے, لیکن وہ بھی تو بیٹے ہی تھے نا ان کے, جنہوں نے اپنے ہی بھائی کو مارنے کی کوشش کی تھی, کنویں میں ڈالا تھا, جھوٹ بولا تھا باپ کے آگے جا کے, اور کس طرح سے انہوں نے ایکسپلائٹ کیا تھا اس چیز کو, رائٹ. لیکن ہمیں یعقوب علیہ السلام کے واقعے سے یہ ضرور پتہ لگتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے کیا کیا تھا پھر, کہ جب آگے بیٹوں نے بتایا تھا وہ خون لگے ہوئی جھوٹا خون لگا ہوا قمیض دکھا دی, تو یعقوب علیہ السلام نے کیا کیا تھا, آگ کر دیا تھا, گھر سے نکال دیا تھا انہیں. کیا کیا تھا ان کے ساتھ؟ ان کو پتا تھا یہ جھوٹ بول رہے ہیں, لیکن انہوں نے کہا تھا کہ اب میں صبر ہی کرتا ہوں اس کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ آگے کچھ کرتے ہیں. تو یہ پیرنٹنگ ہوڈ کا جو ہے نا ایک اچھا لیسن یہ والا بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ نہ کرے کہ ہمیں سے کسی ایک کی بھی اولاد جو ہے نا وہ بے روی کی شکل اختیار کرے, ہم سے بہتر ہی ہوں جو ہم ہیں, اور وہ ہمیشہ شر سے, اور ہماری نسلیں بھی ہیں نا وہ بھی شر سے محفوظ رہ سکیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. یہ سر نے بھی اچھا پوائنٹ ریز کیا ہے کہ بچوں کو نا کسی موقع کے اوپر نو کہنا بھی آنا چاہیے, ڈر کے مارے کلاس کے پریشر میں آ کے نو نہ کہہ دیں. یہ تو بلکہ ہمارا بخان میں پرانا محاورہ بھی ہے, ایک نہ 100 سکھ. اور ایک لطیفہ بھی ہے کہ کاش یہ میں ناز شادی کے وقت کہہ دیتا. تو یہ جو ہے نا سر کی بات بہت ویلڈ ہے یہ والی, کہ اگر پیئر پریشر ہو نا بہت زیادہ, اور بہت سارے لڑکے اور یا جو لڑکیاں بھی گروپ کے اندر کوئی چیز کر رہے ہیں, اسپیشلی جو سینئرز ہیں, کیونکہ ان کا ایک سائیکولوجیکل امپیکٹ زیادہ پڑ رہا ہوتا ہے آپ کے اوپر, تو اس وقت جو ہے نا بچے کے اندر یہ کانفیڈنس آنا چاہیے یہ والا کہ میں نے کب نو کہنا ہے. اور اس میں بھی پیرنٹنگ والا جو ہے نا وہ اسپیکٹ یہ ہوگا کہ آپ کو پتہ ہے, آپ نے سب, میں نے بھی لائف گزاری, آپ لوگوں نے بھی لائف گزار کے یہاں تک پہنچے ہیں, تو یہ آپ نے جج کرنا ہے کہ میرے خیال میں کلاس 5 سے نا میں اپنے بچے کو یہ سمجھانا شروع ہو جاؤں یہ بات کہ اف سچ اے سچویشن ارائزز تو آپ نے کیا کرنا ہے, اور آپ اس کو نا تھوڑا ہیرو امیج کر کے شو کریں اسے نا, کہ اس طرح کر کے نو کہہ دیا اور یہ فلانا ہوا, اس طرح کے تھوڑا سا اسٹوری ٹیلنگ وے کے اندر کریں ان کو نا, تاکہ وہ ہو کہ یار جو نو کہتا ہے نا وہ ایسی سچویشن میں وہ بزدل نہیں ہوتا, وہ زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے. بلکہ جو میڈم نے بات کی ہے وہ بھی بہت ویلڈ ہے یہ والی, کہ بچے جو ہے نا بچپن کے اندر, جس طرح میں نے پچھلے والے سیشن میں بات کی تھی کہ بچے جھوٹ بولنا سیکھتے ہیں انوائرمنٹ سے,
نہ کہ وہ ہم سکھا رہے ہوتے ہیں. کوئی بھی نہیں سکھا رہا ہوتا انہیں, وہ صرف حالات کے اوپر دیکھتے ہیں کہ اگر میں نے اس موقع پہ سچ بات بتائی تھی تو لاسٹ ٹائم یہ ہوا تھا میرے ساتھ, تو لہٰذا میں بتاتا ہی نہیں ہوں. تو بچے کمیونیکیٹ کرتے ہیں, جیسا میڈم بتا رہی ہیں کہ وہ گھر سے آئیں گے تو خاص طور پہ جو لڑکیاں زیادہ کرتی ہیں, لیکن لڑکے بھی اس طرح ٹاکیٹیو ہوتے ہیں کچھ ان میں سے, وہ آ کے بتانا چاہیں گے اسکول میں یہ ہوا تھا, فلانا ہوا تھا, لیکن مدر کہیں گے نہیں نہیں بس ابھی جلدی سے یونیفارم اتارو, کھانا کھاؤ, جلدی کرو, دیر ہو رہی ہے. وہ اس سے بات نہیں کر رہے ہوں گے. لائک وائز کہیں جانا ہے, وہ بچہ کوئی اسٹوری بتانا چاہ رہا ہے کہ آپ کو پتہ یہ ہوا تھا, میں یہ کرنے لگا تھا, وہ کہیں نہیں نہیں بس چپ کرو, بیٹھو, جاؤ 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 یہاں سے جاؤ. سونے سے پہلے بہت اچھا آئیڈیا انہوں نے دیا ہے کہ سونے سے پہلے جا کے اس کے پاس تھوڑا سا بیڈ ٹائم کے بعد جا کے تھوڑا سا کریں, سوائے کہ وہ صرف اس ٹینشن میں سوئے گی, پتہ نہیں آدھا ہوم ورک ہوا تھا, آدھا نہیں ہوا تھا, کل کیا ہوتا ہے میرے ساتھ, ٹیسٹ کی تھی, تیاری ہوئی تھی, نہیں ہوئی تھی. اس ٹائم کے اوپر کمیونیکیٹ کر کے دیکھیں, ان کے ساتھ بات چیت کریں. یہ پیرنٹنگ کے اوپر بہت بہت زیادہ رسپانسبلٹی ہے, پیرنٹس کے اوپر بہت زیادہ رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اپنے, اور ہر ایک فارمولہ ہر جگہ نہیں چلے گا, کیونکہ آپ کی بھی پرسنالٹی فرق ہے, آپ کی چائلڈ کی بھی پرسنالٹی فرق ہے, اور وہ انوائرمنٹ بھی فرق ہے جس انوائرمنٹ کے اندر وہ بچہ گروم ہو رہا تھا. لیکن ایک بات ضرور مائنڈ میں رکھیں کہ جس طرح یہ ایک اور پوائنٹ ہوا تھا, لیکن میں اس سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں, پیرنٹس جو کوالٹی آف ڈسکشن کر رہے ہوں گے نا گھر میں, بچے وہ بھی سیکھ رہے ہوتے ہیں. بچوں کی مینٹل, اگر وہ دیکھ ہی رہے ہیں کہ میرے فادر آئیں گے, وہ آ کے کسی آفس یا کسی اور کے بارے میں غیبت یا گالی دے رہے کی بات کر رہے ہیں کہ اس نے یہ کیا, اس نے ایکس وائی زی نے اس طرح بولا, اس نے یہ کیا تھا, یا امی جو ہیں وہ کسی اور کے ساتھ بیٹھ کے صرف بیک بائٹنگ ہی کر رہی ہوں گی کہ فلانی نے یہ کر لیا, خالہ نے فلانا ہو گیا, تو پھوپھی نے یہ کر لیا, تو کام والی اس طرح. اگر وہ یہ دیکھیں گے نا کہ میرے پیرنٹس کا مینٹل لیول اور ڈسکشن اور باتیں یہ ہیں, وہ اسی کو کاپی کرے گا نا, پھر اس کا بھی مینٹل لیول وہی ہوگا. پھر اس بات کی کیا ویلیو ہوگی کہ آپ سمجھائیں گے کہ بیٹا بیک بائٹنگ نہیں کرتے, بیڈ لینگویج نہیں استعمال کرتے, یہ نہیں کرتے, وہ نہیں کرتے, وہ تو اس درس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. وہ دیکھے گا کہ کوالٹی آف ڈسکشن کیا ہو رہی ہے ہمارے گھر میں. بگ آئیڈیاز, بگ تھنگس ڈسکس کر رہے ہوں گے تو بچوں کے اندر بھی وہ فیلنگ آئے گی. کوئی مثال کے طور پر یہ ڈسکس کرتے ہیں آپ لوگ کہ ٹرکی کے اندر جو ہوا تھا اور پاکستان کے پاس نہیں ہے, پھر بھی ہم ڈونیشن جمع کر رہے ہیں, اور اس طرح کی ڈسکشن چل رہی ہوں گی, تو بچوں کے دماغ میں وہ بات بھی بیٹھے گی. چلے ایک تو ایکسٹریم ہے نا, جو پیرنٹس پر پیچھے ہی پڑ جاتے ہیں کہ ہمارے بچے کی مارکیٹنگ ہوتی رہے, وہ اس کی بات ہی ہم کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اس کو چھوڑ دیں, وہ ظاہری بات ہے وہ اپروپریٹ نہیں ہے, ان کو نہیں کرنا چاہیے اس طرح, لیکن ہوتی ہے عادت لوگوں کی. لیکن ایک چیز کا بہت بینیفیشیل فائدہ ہوگا. فار ایگزامپل آپ کا بیٹا یا بیٹی جو ہے نا, وہ کوئی ایک چیز میں آپ کو تنگ کر رہا ہے تھوڑا سا, یا آپ تھوڑا سا خود اپسیٹ ہو رہے ہیں. فرض کر لیتے ہیں نمازیں نہیں وہ ساری پڑھ رہا, آپ بہت ایفرٹ کر رہے ہیں, وہ نہیں پڑھ رہا نا وہ نمازیں. لیکن اگر اور کوئی مہمان آئے ہو کچھ ہو نا, جب وہ ملواتے ہیں اس طرح کر کے نا, اس طرح کر کے, تو آپ اگر کسی اور کے سامنے تھوڑی سی اس کی اس ہیبٹ کی تعریف کر دیں نا, وہ بھی اچیو نہیں کر سکا اس کو, لیکن آپ ان ایڈوانس تعریف کر دیں نا کہ ماشاءاللہ جو ہے نا, اسے اب نمازیں بھی کوشش کرتا ہے, پڑھنی شروع کی ہیں اس نے نمازیں, ماشاءاللہ پڑھ رہا ہوتا ہے یہ. اور کبھی کبھی تو میں نے دیکھا ہے کہ یہ خود بھی جو ہے نا میرے بغیر بتائے بھی کر ہوتا ہے. اس کا اتنا پازیٹیو امپیکٹ ہوگا نا اس کے اوپر, آپ یہ امیجن کر کے دیکھیں کہ وہ اس کو نا, یہ سائلنٹ میسج اس کے لیے بہت اچھا ہوگا, یہ سائلنٹ تعریف ہی بہت اچھی ہوگی. اور الٹا یہ تو نمازیں تک نہیں پڑھتا, کہہ کہ تھک گئی ہوں میں یا تھک گیا ہوں, اور اس کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا اس چیز کو, خود ہی جائے گا جہنم میں جلے گا. اس طرح جو بولیں گے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس کا. دیکھیے میں آپ کو جو اپنی ایگزامپلس بھی بتا رہا ہوں نا, وہ ایسا نہیں ہے کہ ہم بڑے ایک بہت ہی فیری ٹیل پرفیکٹ سینیریو کے اندر جا رہے ہیں. بہت سارے, جب آپ کو پاکٹ منی کی ایگزامپل دے رہا تھا کہ بچوں کو اس طرح کیا, یہ کنٹرول کرنا ہے, وہ کرنا ہے, اور وہ سارا فارمولہ ضائع ہو جاتا ہے, وہ باقی دادی سے پیسے لے کے آ جاتے ہیں, وہ سارا فارمولہ ضائع ہو جاتا ہے. تو وہ ظاہری بات ہے, ہم بھی کوئی فیری ٹیل میں نہیں اس طرح کر رہے. یہ دیکھیں یہ باتیں جو ہے نا اس طرح کی, یہ ہر ایک الگ پرسنالٹی ہے, ہر ایک اپنے مزاج ہے, آپ کے لائف پارٹنر کی الگ پرسنالٹی ہے, گھر کا انوائرمنٹ فرق ہے, بچوں کی نیچر الگ ہے. تو یہ اس میں ون فارمولہ نہیں چل سکتا کہ ایک ہی کریں گے, ہم سب عمل کریں گے اور سب کا ایک جیسا رزلٹ آئے گا, ایسے نہیں ہو سکتا. آپ کو اپنی سچویشن کے حساب سے نا ڈائنامکلی کرنا پڑے گا. وہ ٹین ایجرز جو ہے نا, وہ ایک ایسا ایج گروپ ہوگا کہ وہی بچہ آپ کا جو آپ کو بچپن میں نا اپنے فادر اپنی مدر کو فینٹیسائز کرتا ہوگا, اتنا زیادہ تم کو لگتا ہوگا کہ میرے بابا سے زیادہ کوئی اسٹرانگ کوئی نہیں ہے, میرے بابا سے فاسٹ کوئی نہیں ہے, یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے. جب وہ ٹین ایج کے اینڈ میں آتا ہے نا, اگر ہم اس کے مائنڈ کو ریڈ کر سکیں نا کہ وہ مائنڈ میں کیا سوچ رہا ہوتا ہے, وہ اس کی فیلنگ صرف یہ ہوتی ہے میری کوئی انڈرسٹینڈ نہیں کرتا مجھے, گھر میں میرے ساتھ کوئی لو نہیں کرتا, کوئی کسی کو میری پرواہ نہیں ہے, میرے پاس صرف چیزیں امپوز کر رہے ہوتے ہیں, مجھے انہوں نے صرف جو ہے نا نو 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 کہتے رہتے ہیں. اگر ہم ان کی کاؤنسلنگ کا یعنی کہ اگر ہم سن سکیں نا, تو وہ ان کے دماغ میں اس طرح کے بہت سارے گلے بیٹھے ہوتے ہیں, کیونکہ ہم ان کی جو گروئنگ ایج اور وہ ٹرانزیشن آئی ہے نا ان کی,
بچپن سے اب وہ بلوغت والے جو ٹرانزیشن آئی ہے ہم اس میں ان کو سپورٹ نہیں کر رہے, ہم ان کو ہیلپ نہیں کر رہے, ہم اگین کمیونیکیشن نہیں کر رہے, اور ہم اڈاپٹ نہیں کر رہے اس کے حساب سے کہ اب یہ وہ اس ایج بھی نہیں ہے, اس کو کچھ تھوڑا سا فریڈم بھی چاہیے, اس کو تھوڑی سی مرضی بھی چاہیے, اس کے اوپر امپوز کرنا یہ پہنو یہ نہ پہنو, یہ بیکار کی امپوزیشن ہے. یہ بچے کو اب آپ نے تھوڑا سا اگین حلال حرام کی تمیز کا آپ نے صرف خیال رکھنا ہے. باقی یہ کہ اگر آپ ایک بڑے بچے کے 14 سال کے بچے کے اوپر بھی امپوز کرنا چاہیں گے تم نے یہ سویٹر نہیں پہنا یہ پہننا ہے, یہ فضول کی امپوزیشن ہے اس کے اوپر, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس کے اوپر. آپ کے پاس جو چانس ہوتا ہے نا امپوز کرنے کا وہ صرف امپورٹنٹ چیزوں کے اوپر آپ فوکس کریں.